ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں۔ یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے۔ ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ کہف قرآن کریم کی چند مشہور صورتوں میں سے ایک صورت ہے۔ یہ صورت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں نازل ہوئی، اور مفسرین کا غالب خیال یہ ہے کہ نبوت کے 8ویں اور 10ویں سال کے بیچ میں اس صورت کا نزول ہوا۔ اس وقت حق و باطل کی کشمکش اپنے عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ ان حالات میں ایک طرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، اور دوسری طرف آئندہ پیش آنے والے واقعات کی کچھ نشاندہی بھی کی گئی۔ اس صورت میں کئی ایک واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں ایک مشہور واقعہ امام ابن جریر نے حضرت ابن عباس کی روایت سے نقل کیا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا مکہ میں چرچا ہوا اور قریش مکہ اس سے پریشان ہوئے، تو انہوں نے اپنے 2 آدمی یا 2 سردار مدینہ بھیجے۔ کن کے پاس؟ علماء یہود کے پاس۔ ان کے پاس اس لیے بھیجے کیونکہ وہ لوگ گزشتہ کتابوں کے بارے میں جانتے تھے، تورات اور انجیل کے عالم تھے۔ عام طور پر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کو کوئی بات پتہ نہیں ہوتی تو جاننے والوں سے اس کے بارے میں معلوم کرتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ علماء یہود کے پاس گئے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی نبوت کے بارے میں ان سے کچھ معلوم کریں۔ جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ تم لوگ ان سے 3 سوال کرو، اگر وہ شخص ان 3 سوالوں کا جواب درست دے دے تو سمجھ لو کہ وہ اللہ کا نبی ہے، اور اگر یہ جواب نہ دے سکے تو سمجھو کہ وہ شخص سچا نہیں اور رسول نہیں۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کا حال دریافت کرو جو قدیم زمانے میں اپنے شہر سے نکل گئے تھے، کہ ان کا واقعہ کیا ہے، کیونکہ یہ ایک عجیب واقعہ تھا جس کے بارے میں اہل مکہ جانتے نہیں تھے۔ دوسرا، ان سے اس شخص کا حال پوچھو جس نے دنیا کی مشرق و مغرب اور تمام زمین کا سفر کیا، کہ اس کا واقعہ کیا ہے، اشارہ تھا ذوالقرنین کی طرف۔ اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو کہ روح کیا ہے۔ یہ دونوں قریشی مکہ مکرمہ واپس آئے اور اپنی برادری کے لوگوں سے کہا کہ ہم چند سوالات لے کر آئے ہیں، اور اب ہم ان سے پوچھیں گے اور اس پر اس بات کا فیصلہ ہوگا کہ آپ کی نبوت کی حقیقت کیا ہے۔ وہ لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے، تو آپ نے جواب دیا کہ میں کل ان کے جوابات تم کو دے دوں گا، لیکن آپ انشاءاللہ کہنا بھول گئے۔ ہوا یہ کہ 15 دن تک وحی نازل نہ ہوئی۔ اتنے میں آپ کے مخالفین کو آپ کے خلاف بہت باتیں کرنے کا موقع مل گیا، اور وہ اس بات پر خوش ہو رہے تھے جیسے دشمن کسی چیز پر خوش ہو سکتے ہیں کہ وہ اپنی دشمنی میں سچے ہیں کہ آپ ان کے جوابات نہیں دے پا رہے۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی مغموم تھے، بہت پریشان تھے، کیونکہ آپ کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ غیب سے آپ کی مدد فرمائے گا۔ بہرحال جب وحی نازل ہوئی تو 2 سوالوں کے جواب تفصیل سے دیے گئے، اور روح کے بارے میں جواب تفصیل سے نہیں دیا گیا، اور ساتھ ہی اس بات کی آپ کو تلقین کر دی گئی کہ آئندہ جب آپ کسی سے وعدہ کریں تو اس وقت انشاءاللہ ضرور کہیں۔ تو یہ تھا اس صورت کا پس منظر۔ اس صورت میں چند سوالوں کے جواب ہمیں ملتے ہیں۔ اس صورت کی تلاوت کے بارے میں بہت سی روایات میں اس کی فضیلت اور برکت اور فائدہ بھی بتایا گیا ہے۔ ان میں سے ایک روایت جسے صحیح مسلم نے بیان کیا ہے، حضرت ابو الدرداء بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من حفظ 10 آیات من اول سورة الکہف وفی روایت آخر سورۃ الکہف عصم من الدجال۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیات اور ایک دوسری روایت میں ہے آخری 10 آیات حفظ کر لے گا یا انہیں پڑھے گا تو وہ دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، من قرأ سورۃ الکہف فی یوم الجمعۃ اضاء لہ من النور ما بین الجمعتین، اخرجہ الحاکم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف کی قرات کر لے
تو دوسرے جمعے تک اس کا دل نور سے منور رہے گا، یعنی اس کو ایک خاص نور نصیب ہوگا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جمعے کے دن اس کی تلاوت امت مسلمہ میں ایک عام طریقہ رہی ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عمر کی، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة سطع له نور من تحت قدمه إلى عنان السماء يضيء له يوم القيامة وغفر له ما بين الجمعتين۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جمعہ کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرے گا اسے اس کے پاؤں کے تلووں سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ملے گا جو قیامت کے دن اسے خوب روشنی پہنچائے گا۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کا نور اس کے ساتھ ہوگا، جتنے جتنے اس کے نیک عمل ہوں گے اسی کے مطابق اسے نور نصیب ہوگا۔ تو ان خوش نصیبوں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو باقاعدگی کے ساتھ جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت ابو سعید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے سورہ کہف کی تلاوت کی اس کے لیے اس کے مکان سے لے کر مکہ تک نور ہی نور پیدا کر دیا جائے گا۔ یعنی یہ صرف مسافتیں اس لیے بتائی گئی تاکہ انسان بہتر طور پر امیجن کر سکے کہ کتنا نور اس کو نصیب ہوگا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، جس شخص نے سورہ کہف اس طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے اس کے لیے قیامت کے دن نور ہی نور ہوگا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی اس کا حق ادا کرتے ہوئے، یعنی حق کے تلاوت ادا کرتے ہوئے۔ حق کے تلاوت کیا ہے؟ ہر حرف کا حق دینا، اور پھر اس کے علاوہ جہاں رکنا چاہیے وہاں روکنا، جہاں مد ہو مد، جہاں شد ہو شد، یعنی تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں لیکن صرف خانہ پوری کرتے ہیں، اور خصوصاً جب کوئی لمبی صورت پڑھنی ہو تو پھر ہم کیا کریں گے، کچھ حروف کی ادائیگی صحیح نہیں ہوگی، کچھ بیچ میں جسے کہتے ہیں نا کھا گیا، اس طرح نہ پڑھا جائے۔ جہاں عذاب کی آیتیں آئیں وہاں پر عذاب سے پناہ مانگی جائے، جہاں جنت کی بات آئے وہاں جنت طلب کی جائے، اور اس میں بڑی بات یہ بھی کہ سمجھا بھی جائے، اس کو سمجھے بغیر تو حق ادا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھی تو وہ 8 دنوں تک ہر قسم کے فتنوں سے محفوظ رہے گا، اگر اس عرصے میں دجال بھی آ جائے تو اس کے فتنے سے بھی بچا لیا جائے گا۔ اسی طرح بعض روایات میں 10 دن کے گناہ معاف ہونے کا ذکر بھی ہے۔ پھر اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں رات کو سورہ کہف تلاوت کی گئی اس گھر میں اس رات شیطان داخل نہیں ہوتا، یعنی اس سے شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح حضرت برا بن عازب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت اسید بن حضیر رات کے وقت یعنی تہجد میں سورہ کہف پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے کہ ان کے قریب ان کا گھوڑا 2 رسیوں سے بندھا ہوا تھا کہ اچانک بادل نے اسے ڈھانپ لیا، اور وہ بادل مسلسل نزدیک ہوتا جا رہا تھا اور گھوڑا بھاگنے کی کوشش کرنے لگا۔ جب صبح ہوئی تو ان صحابی نے یعنی حضرت اسید نے یہ واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کیا تو آپ نے فرمایا، یہ وہ سکینت تھی جو قرآن کی تلاوت کی وجہ سے نازل ہوئی، یعنی سورہ کہف کے پڑھنے سے یہ سکینت نازل ہوئی۔ سکینت کا کیا مطلب ہے؟ اس کے بارے میں حضرت علی فرماتے ہیں کہ سکینہ ایک اڑنے والی روح ہے۔ ایک اور قول ہے کہ یہ اللہ کی رحمت اور سکون قلب ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد اطمینان، وقار یا فرشتوں کا نزول ہے، اور احادیث میں بھی لفظ سکینت آتا ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں مل کر ان پر سکینت نازل ہوتی ہے۔ تو یہ سکینت کیا ہے؟ یعنی یہ سکون قلب ہے، اطمینان ہے، اللہ کی رحمت ہے اور فرشتوں کا نازل ہونا ہے۔ تو سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا۔ الحمد للہ، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، سب شکر اللہ کے لیے ہے۔ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی یعنی قرآن۔ کیسی کتاب؟ ولم یجعل لہ عوجا، اور نہیں بنائی اس کے لیے کوئی ٹیڑھ، یعنی اس کتاب میں کوئی کجی، کوئی عیب اور کوئی ٹیڑھ نہیں رکھی۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ سورت کی ابتدا الحمدللہ سے ہو رہی ہے۔ قرآن پاک کی ابتدا بھی اس سے ہوتی ہے اور سورت الکہف کی بھی۔ قرآن حکیم میں 38 بار الحمدللہ کا لفظ آتا ہے اور 5 سورتوں کی ابتدا اس لفظ سے ہوتی ہے۔ الحمدللہ اگرچہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے
بہت بابرکت، بہت پاکیزہ اور بہترین کلمہ ہے، لیکن اسے حدیث میں سب سے افضل دعا بھی کہا گیا ہے. یعنی الحمدللہ جس میں ہم مانگتے نہیں ہیں کچھ، لیکن الحمدللہ کہنا ایسا ہے جیسا کوئی شخص کوئی دعا مانگ رہا ہو، اور صرف دعا ہی نہ مانگ رہا ہو بلکہ افضل ترین دعا مانگ رہا ہو. اور کہنے میں کیا ہے؟ اللہ تیرا شکر ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا کی جو آیت ہے اس کو عزت والی آیت قرار دیا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دن میں کئی دفعہ ہم لفظ الحمدللہ استعمال کرتے ہیں. الحمد جہاں اللہ تعالیٰ کے شکر کی بات ہے وہاں نعمتوں کی حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. جب کوئی بندہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس سے اس کی نعمتوں کی حفاظت ہوتی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ اس حالت میں باہر نکلا کہ آپ کا ہاتھ مبارک میرے ہاتھ میں تھا اور میرا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں تھا. آپ کا گزر ایک شکستہ حال اور پریشان شخص کے پاس سے ہوا، یعنی بہت ہی تکلیف میں تھا وہ شخص. آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، کیوں پریشان؟ اس نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماری ہے، تنگ دستی ہے، اس کی وجہ سے یہ حال ہو گیا ہے. اب دیکھیں کہ بیماری بذات خود بھی ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور کہاں یہ کہ اس پر انسان کے پاس علاج کے پیسے بھی نہ ہوں، تو پھر حال کیا ہو سکتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تجھے ایسے کلمات نہ بتاؤں جن کے پڑھنے سے تیری بیماری اور تنگ دستی دور ہو جائے گی؟ تو اس نے عرض کی، علمنی یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ضرور وہ کلمات آپ سکھا دیجئے. تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کرو، توکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک ولم یکن لہ ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. ترجمہ کیا ہے؟ میرا بھروسہ اس ذات پر ہے جو زندہ ہے، اسے کبھی موت نہیں آئے گی. تمام تعریفیں اسی اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، اس کی بادشاہی میں نہ کوئی شریک ہے اور نہ کوئی عاجزی کی وجہ سے اس کا مددگار ہے، اور اس کی خوب بڑائی بیان کرو. وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. اس شخص نے اس وظیفے کو یا اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیا. تو کہتے ہیں کہ اس شخص کی بیماری جاتی رہی، غربت جاتی رہی، اور اس کی بجائے اس کو خوشحالی نصیب ہوئی. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی سن رہے تھے اس کلمے کو، تو انہوں نے بھی سن کر اس کو پڑھنا شروع کر دیا. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا حال بہت اچھا ہو رہا ہے، تو کہنے لگے کہ لم ازل اقول الکلمات التی علمتنی، کہ میں مسلسل وہ کلمات پڑھتا ہوں جو آپ نے مجھ کو سکھائے ہیں. تو سورۃ کہف کے شروع میں بھی الحمدللہ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. ویسے تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہر نعمت پر، اس کے ہر احسان پر انسان اگر سارا دن بھی اس کی تعریف کرتا رہے، شکر ادا کرتا رہے، تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا. لیکن خاص طور پر جس نعمت میں شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے وہ کیا ہے کہ اس نے ہمارے لیے یہ کتاب بھیجی جس کے ذریعے ہمیں سیدھا راستہ ملا. تو الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. سب تعریف اللہ کے لیے ہے کہ جس نے اپنے بندے پر الکتاب نازل کی. اور کیسی ہے وہ کتاب؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، کہ جس میں کوئی عیب نہیں، کوئی ٹیڑھ نہیں، جو کچھ ہے سب درست ہے. قیماً، درست کرنے والی ہے، سیدھی ہے. قیم کا لفظ جو ہے یہ فاعل ہے اور درست کرنے والے کے لیے، یعنی جو کسی کا حال درست کر دے. عام زبان میں مینیجر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، یعنی جو تمام چیزوں کو مینیج کر کے کسی بھی ادارے کا یا کسی بھی آرگنائزیشن کا حال درست کرے تو اس کو بھی قیم بولتے ہیں، یعنی اس کو قائم رکھنے والا. جیسے کسی عمارت میں پلر ہوتے ہیں تو اسی طرح قیم، قائم رکھنے والی، سیدھا کرنے والی، اور ایک معنی استقامت پر رکھنے والی. قیم کا معنی قائم ہے لیکن مراد ہے مستقیماً، بندوں کی تمام مصلحتوں کی حفاظت کرنے والی. قرآن پاک کی ایک صفت یہاں کیا بیان ہوئی ہے کہ اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، کوئی عیب نہیں. اور دوسری صفت کیا بیان ہوئی ہے کہ اس کے اندر عیب ہونا تو دور کی بات، ٹیڑھ ہونا تو دور کی بات، یہ تو ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی. اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پچھلی کتابوں کے اندر لوگوں نے طرح طرح کی منہ شگافیاں کر کے، خود ساختہ اس کی تفسیریں کر کے
اس میں بہت سی چیزوں میں اضافہ کر دیا تھا اور اس سے ان کے دین کے اندر انحراف پیدا ہو گیا، وہ سیدھی راہ پہ چلنے کی بجائے بھٹک گئے. تو اس کتاب نے آ کر ان تمام انحرافات کو، ان گمراہیوں کو ختم کیا اور ایک بالکل سیدھی راہ قائم کی. یعنی یہ کتاب خود بھی قائم ہے اور دوسروں کو بھی حق پر قائم رکھنے والی ہے، خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر بھی کمال پیدا کرنے والی ہے. جو شخص بھی اس کے ساتھ صحیح معنوں میں تعلق رکھے گا پھر اسے حق پر استقامت نصیب ہوگی، اسے سیدھا راستہ ملے گا. قیمن، یہ قرآن پاک کی صفت ہے. نمبر 1 تو یہ بتایا گیا لم یجعل لہ عوجا، اس میں کوئی کجی نہیں. اور دوسری یہ بتائی گئی قیم ہے. قیم کا لفظی معنی کیا ہوگا؟ قائم رکھنے والی. ٹھیک ہے نا؟ قیوم اور قیم ایک ہی روٹ سے ہیں اور قوام یہ سب ایک ہی روٹ کے لفظ ہیں. چونکہ اس میں حرف علت آ رہا ہے اس لیے شیپس بدل جاتی ہیں تو پتہ نہیں چلتا، ورنہ ان سب کا روٹ ایک ہی ہے. قوام، قیم، قیوم یہ سب قرآن پاک میں استعمال ہوئے. قیم قائم رکھنے والا، جیسے کسی ادارے میں قیم کا عہدہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ عام طور پر مینیجر کے لیے، کہ اس کے انتظام کو قائم رکھنے والا. لیکن یہ ایک عام زبان کا لفظ ہے، اس کو قرآن کی تفسیر میں نہیں آپ استعمال کر سکتے، یہ تو عام مفہوم سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے. قیم کا ایک معنی مستقیم ہے، ٹھیک ہے، اور استقامت دینے والی، درست کرنے والی. تو قرآن پاک پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ آپ کو کیا کچھ نصیب ہوگا، کیا کچھ حاصل ہوگا؟ پچھلی آیت میں عوج آیا، عوج کے فوراً بعد قیم آیا. تو عوج کیا ہے؟ ٹیڑھا پن. اور قیم کیا ہے؟ اس ٹیڑھے پن کو ٹھیک کرنا. مثلاً آپ کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں کہ وہ ٹیڑھی ہو گئی ہے تو جو ایک سمجھدار انسان ہے یا ایک سینسیبل انسان ہے وہ کیا کرے گا؟ اس کو ٹھیک کرے گا، ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا. تو پچھلی کتابوں میں جو تحریفات ہوئیں، لوگوں نے اس کی خود ساختہ تشریحات کی، تو اس کتاب نے آ کر کیا کیا؟ اس ٹیڑھے پن کو درست کر دیا، اس ساری سوچ کے انحراف کو. تو قیم کا مطلب کیا ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو لوگوں نے تعویلات کی، خود ساختہ تشریحات کی، مفاہیم کو بدل دیا، اس میں انحرافات کیے، اس کتاب نے آ کر ان سب چیزوں کو درست کر دیا، سیدھا کر دیا. ایک تو یہ مفہوم ہے. دوسرا مفہوم کیا ہے؟ مستقیم کے معنوں میں، جیسے صراط مستقیم ہوتا ہے نا، استقامت کے معنوں میں، کہ یہ کتاب استقامت دینے والی ہے. مثلاً آپ اس کتاب کو تھام کر رکھ کے پڑھتے رہیں تو آپ کے لیے سیدھے رستے پہ چلنا کیا ہوگا؟ آسان ہوگا. اور اگر آپ اس کو چھوڑ دیں تو آپ میں بھی کجی آ جائے گی. قرآن پاک کی یہ صفت یہیں پر آئی ہے نا، کہیں اور نہیں آئی. خود بھی درست ہے، یعنی مستقیم ہے. قیم کا معنی جب مستقیم کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کتاب بالکل درست ہے. لم یجعل لہ عوجا قیما، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں، یعنی بالکل درست ہے. یہ معنی ایک تو بنا. اور دوسرا یہ ہے کہ جس انسان کے اندر کوئی کجی ہو اس کی عادتوں میں، اخلاق میں، اس کو بھی یہ سیدھا کرنے والی. گویا دوسرے لفظوں میں خود بھی کامل ہے اور دوسروں کے اندر کمال پیدا کرنے والی ہے. میں اس کو کس طرح لیتی ہوں اور کس لیے آئی ہے یہ کتاب؟ لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا، تاکہ خبردار کرے سخت سزا سے. لِيُنذِرَ، تاکہ وہ خبردار کرے. وہ کون؟ اس سے ایک مراد تو اللہ تعالیٰ ہے کہ جس نے کتاب بھیجی، اس نے یہ کتاب اس لیے بھیجی کہ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو خبردار کرے. یا دوسرا معنی وہ سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہ خبردار کریں اس کتاب کے ذریعے، کیونکہ آپ پر کتاب نازل ہوئی. اس میں آپ دیکھیں نا، پچھلی آیت میں دونوں کا ذکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی ہے کہ جس نے کتاب نازل کی، اور بندے کا ذکر بھی ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن پر کتاب نازل ہوئی. تو کتاب کے بھیجنے کا مقصد خالق کے نزدیک کیا ہے؟ تاکہ بندوں کو سیدھے رستے پر قائم رکھا جائے. اور اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر سمجھا جائے تو مراد یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو اس کتاب کے ذریعے ہدایت پر قائم رکھا. اور اس کے لیے خاص طور پر جو چیز سامنے رکھی وہ کیا تھی؟ بأسًا شدیداً، کہ ادھر ادھر جانے والوں کو، راستہ چھوڑنے والوں کو، بگڑنے والوں کو برے انجام سے خبردار کرے. من لدنہ، اس کی طرف سے. کس کی طرف سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ، اور صرف سزا ہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ خوشخبری بھی. کس کے لیے؟ مان جانے والوں کے لیے. الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ،
وہ جو صرف ایمان کا دعویٰ نہیں کرتے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اچھے عمل کرنے والے بھی ہیں. ان لہم اجرا حسنا، کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے، بہترین اجر ہے. نہ ماننے والوں کے لیے بأسن شدیدن ہے، اور مان جانے والوں کے لیے اجرن حسنن ہے. ایک طرف خوف دلایا گیا اور دوسری طرف خوشخبری دی گئی. ماکثین فیہ ابداً، رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ ہمیشہ، یعنی آخرت کے ایسے انجام سے دوچار ہوں گے جہاں کا اچھا انجام بھی ہمیشہ کے لیے ہے اور برا انجام بھی ہمیشہ کے لیے. وَيُنذِرَ الَّذِينَ، اور ڈرائے ان لوگوں کو قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا، جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا. تو گویا ایک طرف یہ کتاب تمام انسانیت کو خبردار کرنے والی ہے اور دوسری طرف خصوصی طور پر ان لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں اور شرک کرنے والوں میں جو اللہ تعالیٰ کے برابر اس کے لیے اس کی اولاد ٹھہراتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دینے والے خاص طور پر 3 فرقے ہیں. نمبر 1 عیسائی، جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. نمبر 2 مشرکین مکہ، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا، کیونکہ ولد کا لفظ جو ہے یہاں نکرہ ہے اور اسم جنس کے طور پر استعمال ہوا ہے، جس میں بیٹا بیٹی سب شامل ہو سکتے ہیں، یعنی چائلڈ کے معنوں میں ہے. اور تیسرے نمبر پر یہود، جو سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور اس کے علاوہ اگر دنیا میں کوئی اور بھی اس نظریے کا حامل ہو تو ان سب کے لیے بھی یہ کتاب ہدایت بخشنے والی ہے، انہیں خبردار کرنے والی ہے کہ جو ایسی سوچ رکھتے ہوں. دنیا میں انسان کے لیے اس سے بڑی گمراہی اور کوئی نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا سہارا بنائے. اور اس کی ایک بدترین شکل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد تجویز کرے. فرمایا ما لہم بہ من علم، ان کے لیے اس کا کوئی علم نہیں، ان کے پاس اس بارے میں کوئی بھی علم نہیں. یہ بات وہ بغیر علم کے کہہ رہے ہیں، لا علمی میں کہہ رہے ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے عقائد محض سنی سنائی بات پہ اختیار کیے ہوئے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اس کی. کسی آسمانی کتاب میں انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں پڑھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی ایسی کوئی چیز نہیں تھی کہ جس میں یہ کہا گیا ہو. اور عموماً کیوں وہ کہتے ہیں ایسا؟ صرف اپنے آبا و اجداد سے سن کر، اسی لیے فرمایا اولا لآبائہم، نہ تو ان کے پاس علم ہے اور نہ ہی ان کے آبا و اجداد کے پاس. اور یہ بات کچھ معمولی نہیں. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم، بہت بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے. اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا کوئی چھوٹی بات نہیں، ایک جھوٹ ہے، اور جھوٹ بھی کیسا کہ بہت بڑا جھوٹ. سورۃ مریم میں آتا ہے وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، اور یہ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا. لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال ہدا ان دعوا للرحمن ولدا. وہ کہتے ہیں کہ رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا، سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو. قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے، پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھڑکانے والی اس سے بڑی بات اور کوئی نہیں ہو سکتی کہ کسی کو اس کا بیٹا قرار دیا جائے. کبرت کلمتن تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، یہ لوگ محض جھوٹ بولتے ہیں، یہ محض جھوٹی بات کہہ رہے ہیں. فلعلک باخع نفسک علی آثارہم ان لم یؤمنوا بہذا الحدیث اسفا، شاید کہ آپ ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہیں اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کے لیے بہت حریص تھے کہ لوگ کسی طرح حق کو قبول کر لیں، لیکن لوگ تھے کہ آپ کی بات سننے کو تیار نہیں تھے. یہاں پر لفظ باخعن استعمال کیا گیا ہے، بے خعین، بخع، غم میں اپنے آپ کو ہلاک کرنا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اندرونی کیفیت کی ایک بہترین تصویر پیش کی گئی ہے کہ آپ کے دل میں انسانیت کا کتنا دکھ اور درد تھا، آپ انہیں تباہی سے بچانے کے لیے کس قدر بے چین تھے، کتنے سنجیدہ تھے آپ اپنے مشن میں، کتنی حرص تھی آپ کو اس بات کی کہ لوگ ہدایت قبول کر لیں. فلعلک باخع نفسک، شاید کہ آپ اپنا آپ ہلاک کر ڈالیں. ایسی کیفیت کس کی ہو سکتی ہے؟ صرف ایک سچے انسان کی، حقیقی معنوں میں دوسروں کے خیر خواہ کی، جس کے دل میں دوسروں کا درد چھپا ہوا،
وہی دوسروں کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر سکتا ہے. اور دین کی طرف بلانے والے کا جب تک یہ حال نہ ہو دوسروں کی خیرخواہی میں، اس وقت تک وہ اپنا حق ادا نہیں کر سکتا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اور آپ کا غم کیا تھا اور کیوں تھا کہ لوگ اس بات پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ اور اس بات سے مراد کون سی بات ہے؟ یہاں الحدیث سے مراد قرآن ہے، یا اللہ کی بات ہے، ہدایت کی بات ہے. ہمارے افسوس اور ہمارے غم اور ہمارے دکھ اور ہماری پریشانیاں کیا ہوتی ہیں عام طور پر؟ ایسا نہیں کہ دنیا میں اور لوگوں کو غم نہیں ہوتا اور صرف اللہ کی طرف بلانے والوں کے اندر ہی کوئی غم ہوتا ہے. غم تو اور لوگوں کے بھی بہت ہوتے ہیں، اور بہت سے لوگ غم کی وجہ سے کولیپس ہو جاتے ہیں، ہارٹ اٹیکس ہو جاتے ہیں، بہت سی نعمتوں سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتے ہیں. آج دنیا میں بہت ساری بیماریاں کس وجہ سے ہیں؟ غم کی وجہ سے. لیکن عموماً لوگوں کے اندر غم کس چیز کا ہے؟ چلیے لوگوں کو مت دیکھیے، اپنا آپ پرکھیے. کوئی غم آپ کے اندر تو نہیں؟ جو بھی غم ہے صرف اپنی ذات یا اپنے متعلقین سے ہے، اس سے ریلیٹڈ ہے. مثلاً کیا کیا غم ہوتا ہے؟ بچوں کی تعلیم کا غم، بچوں کی شادی کا غم، اپنے دنیا سے جانے کے بعد پیچھے ان کا کیا حال ہوگا اس بات کا غم، مال کے جانے کا غم، جوانی جانے کا غم، لوگوں کی بے رخی کا غم. لیکن وہ بے رخی دین کے لیے نہیں، اپنی ذات کے لیے. کبھی روئے ہیں آپ؟ کبھی نہیں روئے. کبھی آپ کے آنسو نکلے تو سوچا کریں کیوں نکل رہے ہیں، کس چیز کا غم ہے جو آپ کو رلا رہا ہے؟ دنیا کے چھوٹے چھوٹے نقصانات کا غم، آخرت کا غم ہمیں شاید ہی کبھی رلائے. اور لوگوں کے ہدایت پر آنے کا غم کہ یہ آ کیوں نہیں رہے، یہ تو شاید کوئی غموں میں غم ہی نہیں. پھر ہم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں کتنا بڑا فرق ہے. آپ دیکھیں کہ غم ایک ایسی چیز ہے نا کہ جو انسان کے اوپر چھا جاتی ہے اور پھر اس کے صلاحیتوں کو مفلوج کر کے رکھ دیتی. غم کا لفظ غمامہ سے ہے نا، غمامہ بادل کو کہتے ہیں. جب بادل ہوتے ہیں تو سورج جیسی طاقتور چیز بھی چھپ جاتی، اوپر سے سورج چھپتا ہے اور نیچے زمین پر اور بہت سی چیزیں چھپ جاتی ہیں. دن کی روشنی میں بھی بادلوں کے آنے سے کیا سین ہو جاتا ہے، ہر چیز میں اندھیرا اندھیرا اندھیرا، نہ پتہ چلتا ہے سویر ہے، نہ پتہ چلتا ہے شام ہے، نہ اوقات کا پتہ چلتا ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ چلتا ہے، ہر چیز دھندلی ہو جاتی. تو بالکل اسی طرح جس شخص کے دل پر کسی بھی چیز کا غم ہوتا ہے وہ اس کی باقی زندگی کو دھندلا کر دیتا ہے. نہ اس کا کھانے میں دل لگتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو کسی کی خوشی اچھی لگتی، نہ ہی وہ کسی چیز کو انجوائے کر سکتا ہے کیونکہ اس کا دل غمگین ہے، دکھی ہے. لیکن ایسی کیفیات ہماری زندگی میں بہت دفعہ ہوتی ہیں ہم پر. اگر آپ اپنی پچھلی زندگی کے ایسے تمام واقعات کو سوچیں اور ان کی ایک فہرست بنائیں کہ کن کن مواقع پر غم مجھ پر چھا گیا، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ غم جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لاحق تھا اور اتنا شدید تھا کہ آپ کی جان جانے کا خطرہ تھا، یعنی غم بازو کا جان لے لیتا ہے، تو وہ غم کچھ اور تھا اور ہمارے غم کچھ اور ہوتے ہیں. دنیا کے چھوٹے چھوٹے غم اسی وقت جاتے ہیں جب انسان کو یہ بڑا غم لگ جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کا غم نہیں رہتا. فرمایا کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. اتنا افسوس، اتنا غم کہ دن رات ایک ہی سوچ ہے کہ اللہ کی مخلوق بأساً شدیداً سے کیسے بچے. ہم بھی بہت اللہ کے دین کو پھیلانے کے دعوے کرتے ہیں اور بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن کیا ہمارے دل میں بھی لوگوں کا غم اتنا ہے، لوگوں کی خیرخواہی ایسی ہے کہ ان کے غم ہم پال لیں؟ ان کا بھٹکنا، ان کا راہ ہدایت سے دور جانا ہمیں پریشان کرتا ہو. سوچئے کہ ہمارے لیے خوشی کے مواقع کون سے ہوتے ہیں اور غم کے مواقع کون سے ہوتے ہیں. باخع ان کا کیا معنی ہے؟ غم میں ہلاک کرنا، دوسروں کے پیچھے خود کو ہلاک کرنا. اور یہاں کیا مراد ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دینے والے. یوں لگتا ہے کہ دوسروں کے غم میں آپ خود کو گھلا دیں گے، خود کو ہلاک کر ڈالیں گے. اور وجہ کیا ہے اس غم کی؟ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. سخت قسم کا افسوس اس بات پر کہ لوگ اس کتاب کو مانتے کیوں نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس کتاب پر زبان سے تو ایمان رکھتے ہیں لیکن حقیقت میں تو اس کے احکامات نہیں مان رہے، بلکہ سراسر کھلم کھلا خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں اپنی عملی زندگی میں اس کتاب کی. ان سب کو دیکھ کر ہمارے دل میں کیا آتا ہے؟ نفرت یا غم، دکھ
کیا چیز آتی ہے، ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں. یہ اس کیفیت کا ذکر ہے جو دوسروں کے غلط کاریوں پر ایک اللہ کی طرف بلانے والے کے دل میں پیدا ہوتی ہے. ہم بھی قرآن پڑھ رہے ہیں نا، اور ہمارے سامنے بھی حقیقتیں واضح ہو رہی ہیں، اور ہمیں پتہ چل رہا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے، اور ہمیں بھی اس بات کا شوق آ رہا ہے کہ ہم اس وراثت کا حق ادا کریں جو انبیاء کا ورثہ ہے، کہ خیر کی بات آگے لوگوں تک پہنچائیں. تو جب ہمیں کوئی اچھی بات پتہ چل جاتی ہے اور ہم اس پر شوق سے عمل بھی کرنے لگتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس لوگ وہ نہیں کر رہے، تو انہیں دیکھ کر ہمارا طرز عمل کیا ہوتا ہے، ہمارے احساسات کیا ہوتے ہیں اور کیا ہونے چاہیے. مثلا نمبر 1 کہ ان کا بنے گا کیا، ان کا بنے گا کیا. ظاہر ہے غلط کام کر رہے ہیں تو غلط ہی نتیجہ نکلے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص چغلی کر رہا ہو، غیبت کر رہا ہو، دوسروں کے ساتھ بدزبانی کر رہا ہو اور وہ اس کے بدلے میں جنت میں چلا جائے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا. جب آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی شخص انتہائی غلط کام کر رہا ہے کسی بھی قسم کو، بدزبانی کے علاوہ، کیونکہ بدزبانی نظر آ جاتی ہے نا، کہیں غلط کام نظر نہیں آتے، اس لیے میں نے اس کی مثال دی. تو ہمیں دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کیا افسوس ہوتا ہے، اسفا، یا نفرت ہوتی ہے کہ کتنے خراب لوگ ہیں، کتنے گمراہ لوگ ہیں، یا خوش ہوتے ہیں اچھا ہے جائیں جائیں جہنم میں، ہم اکیلے ہی جنت میں جائیں گے، یا یہ کہ اپنی نیکی بہت کھل کے نظر آنے لگتی ہے کہ شکر ہے ہم تو بڑے نیک ہیں، اور دوسروں کو آپ لک ڈاؤن کرنے لگتے ہیں، حقارت کے جذبات ہوتے ہیں، یا یہ کہ غصہ آتا ہے. میرا سوال آپ سے یہ ہے، لکھیے، سوال یہ ہے کہ کسی کو غلط کام کرتے دیکھ کر میری کیفیت کیا ہوتی ہے، میرے جذبات کیا ہوتے ہیں، میرے احساسات کیا ہوتے ہیں، نفرت کے، غصے کے، حقارت کے، افسوس کے، خیرخواہی کے. ان میں سے ٹھیک پر نشان لگائیے اور باقیوں کو کراس کر دیجئے، کیونکہ یہاں پر آ رہا ہے نا کہ علی آثارہم، ان کے آثار پر، مراد اس سے ہے ان کی روش پر یا ان کے پیچھے. آثار اثر کی جمع ہے نا، نشان کو کہتے ہیں، یعنی جو کچھ ان کے کاموں کا نشان لگ رہا ہے، یا جو کچھ ان کے عمل کے اثرات معاشرے پر مرتب ہو رہے ہیں. کہ آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی کو آپ نے غلط کام کرتے ہوئے دیکھا، بس کوئی کوڑا پھینک رہا ہے گلی میں، دوسروں کے لیے اذیت ہے بہت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رستوں میں کوڑا پھینکنے والوں کے اوپر لعنت فرمائی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ ابتدا میں جب آپ کسی کو دیکھتے ہیں کوئی غلط کام کرتے ہوئے، تو آپ کو پریشانی ہوتی ہے کہ یہ غلط ہو رہا ہے، پھر ہمدردی بھی آتی ہے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پریشان نہیں ہوتے تھے، صرف ان کو ہمدردی نہیں ہوتی تھی، ان کا مقام کیا تھا کہ وہ تڑپتے تھے دوسروں کے غلط کاموں پر، دوسروں کے گناہوں پر تڑپتے تھے. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ہمارے دل میں دوسروں کی غلطیوں پر تڑپ آئی ہے کہ نہیں آئی؟ آپ دیکھیں نا کہ اس فیلنگ کے بعد آپ کا ایک عمل شروع ہوتا ہے، آپ کا عمل اس احساس پر مبنی ہوتا ہے. مثلا اگر آپ کو کسی سے ہمدردی ہے تو آپ بیٹھے نہیں رہیں گے. اگر آپ کسی بات پہ پریشان ہیں، کسی حرکت پہ پریشان ہیں، تو بھی آپ کا ایک عمل ضرور ہوگا اس پر، یعنی اس ایکشن کا ایک ری ایکشن آپ کے اندر آئے گا. اور جو کچھ ہم تبلیغ کے میدان میں کرتے ہیں وہ دراصل ری ایکشن ہے ہمارا کس کے خلاف؟ معاشرے کی خرابیوں کے خلاف. یعنی تبلیغ اور اصلاح کا کام جو ہے، یا دین کی تعلیم کا کام، دراصل ایک ری ایکشن ہے. یعنی مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آپ کو کیسے خیال آیا یہ سب کچھ کرنے کا، آپ نے یہ کیسے شروع کیا، کیوں شروع کیا؟ تو میں یہی کہتی ہوں کہ میں اپنے آس پاس جو کچھ دیکھتی تھی وہ مجھے پریشان کرتا تھا، تو مجھے اس کا کوئی حل نظر نہیں آتا تھا سوائے اس کے کہ قوم کو ایک اویئرنیس دی جائے. اب آپ دیکھیں کہ کسی بھی چیز کا کوئی ری ایکشن کس درجے کا ہوگا، کم یا زیادہ. ہمدردی کا ری ایکشن کچھ اور ہوگا، پریشانی کا اور ہوگا، نفرت کا کچھ اور ہوگا، غصے کا کچھ اور ہوگا، اور تڑپنے کا کچھ اور ہوگا. جس چیز پہ آپ تڑپ کے رہ جاتے ہیں اس پر آپ کا ری ایکشن کچھ اور ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ تڑپ اس لیے تھی کہ آپ آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے نا، ایک طرح سے یقین بہت پختہ تھا. جنت دوزخ آپ کو دکھائی بھی گئی تھی، جبریل آپ کے سامنے آتے تھے، جو کچھ آپ دیکھ رہے تھے اس پر 100% یقین تھا. ہم بہت کچھ جانتے لیکن ہمارا یقین کچھ نہیں ہے. یعنی عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ جب ہم تڑپتے بھی ہیں تو خود ہی اس پر کو مرہم رکھ لیتے ہیں اور اس تڑپ کو کم کرنے کی کوشش کر کے تو کہتے ہیں اب کیا کر سکتے ہیں، تعویلیں کر لیتے ہیں نا تڑپ کی بھی. بعض اوقات ایٹ ٹائمز تڑپ پیدا ہوتی ہے لیکن تعویلیں کر لیتے ہیں، مجبوریاں ہیں، کیا کریں، بس اللہ مالک غفور رحیم ہے، سب کا ٹھیک ہو جائے گا. لیکن ہماری وہ تڑپ کسی پازیٹیو ایکٹیویٹی میں نہیں بدلتی.
نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم جہاں کھڑے ہیں وہیں رہ جاتے ہیں. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی میں خرابی دیکھتے ہیں تو کرٹیسائز کرنا اپنا فرض سمجھتے ہیں. یہ اتنے باغی ہیں، سرکش ہیں، یہ خرابی وہ خرابی، لیکن اس سے آگے ہماری کوئی صلاحیت کام نہیں کرتی کہ پھر ہمیں کرنا کیا ہے. اس طرف نہیں ہماری سوچ کا رخ مڑتا کہ ہمیں پھر کرنا کیا ہے. اللہ کا باقی ان کی بات ہوئی کہ اپنی عملی زندگی میں ہم اس معاملے میں کس طرح کوتاہی کا شکار ہیں. داعی دین ہونے کے ناطے خصوصاً اور امت مسلمہ کا فرد ہونے کی حیثیت سے بالعموم ہمیں اپنے اندر پیغمبرانہ صفت فلا اللہ کا باقی النفس کا پیدا کرنے کی ضرورت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام میں عملی اور کلی طور پر قدم رکھنے کے باوجود بہت سی روزمرہ زندگی کی بے ترتیبیوں کو دیکھنے پر ہمارے دل میں اس مشکل میں مبتلا شخص کے لیے خاطر خواہ ہمدردی اور خیرخواہی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے. جب جذبہ بھی قوی نہ ہو تو اصلاح کے لیے کوئی موٹیویشن پیدا نہیں ہوتی. یعنی یہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے نا، یہ کیسے ٹیسٹ کریں گے ہم کہ ہمارے اندر دوسروں کی فکر ہے یا نہیں. تو اس کے لیے کچھ سوال ہیں. اپنی نمازیں صحیح وقت پر پڑھنے کے ساتھ دوسروں کی نمازوں کی کتنی فکر ہوتی؟ آپ کے گھر کے افراد یا ساتھی فجر کے بابرکت وقت میں سو رہے ہوں تو ان کو دیکھ کر دل میں کتنی تڑپ ہوتی، اور پھر وہ تڑپ ان کی خیرخواہی کے ساتھ ان کی اصلاح کے لیے کس طرح بدلتی. کسی کو فضول فالتو باتیں کرتے ہوئے، بے وجہ کہکے لگاتے ہوئے دیکھ کر کیا محسوس ہوتا ہے؟ کسی کی غیبت ہو رہی ہو تو کرنے اور سننے والے کے لیے کیا جذبات پیدا ہوتے ہیں؟ فلا اللہ کا باقی النفس کا اعلیٰ آثارہم دوسروں کی خیرخواہی میں تڑپ کا اعلیٰ ترین درجہ ہے. جس طرح کسی بھی اعلیٰ مقام تک پہنچنے کے لیے سلسلہ وار مراحل درکار ہوتے ہیں اور متعین مقام درجہ یا صفت کے حصول کے لیے باقاعدہ اور شعوری کوشش کی جاتی، اس دنیا میں بھی کو درجہ پانے کے لیے سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھتے ہیں، اسی طرح خیرخواہی اور فکر کا یہ درجہ پانے کے لیے بھی مسلسل کوششوں کا سلسلہ درکار ہے، اور اس سے منسلک بہت سی دوسری چیزوں کی اصلاح اور درستگی کی ضرورت ہوتی ہے. مثلا نماز میں عین جائے نماز پہ کھڑے ہو کر کامل خشوع و خضوع کی توقع اس وقت تک بے سود ہے جب تک کسی نے نماز کے دیگر ارکان اور شرائط کا خیال نہ رکھا ہو. مثلا وضو اچھی طرح نہ کیا ہو تو نماز میں خشوع کیسے آ سکتا نا؟ بالفرض اگر کسی نے نماز کے سب تقاضے تو پورے کر لیے لیکن دل میں اس ہستی کی عظمت و جلال کا احساس نہیں کیا جس کے حضور وہ حاضر ہونے جا رہا ہے، اس کا دل دنیا ہی کی فکروں میں ہے، یا نماز شروع ہونے تک غفلت کی کیفیت ہے اور ہنسی مذاق ہو رہا ہے، تو بھی مطلوبہ چیز حاصل نہیں ہو سکتی، وہ معراج نصیب نہیں ہو سکتی. اسی طرح داعی دین اعلیٰ ترین مطلوبہ صفت فلا اللہ کا باقی النفس کا اس میں اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ کے بندوں سے حقیقی خیرخواہی نہ ہو. یہ خیرخواہی کوئی سطحی چیز نہیں ہوتی اور نہ ہی فی الفور خود پہ طاری کی جا سکتی ہے، یعنی جلدی سے ہم کہیں کہ اب ہم اپنے اندر ڈال لیں، بلکہ یہ دل کا وہ احساس ہے جو سچی محبت سے پیدا ہوتا ہے. مومن بننے کے لیے بھی ضروری ہے کہ باہم محبت کی جائے، اور محبت کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا اور کوشش ضروری. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں محبت کا راز بھی بتا دیا، آپس میں کثرت سے سلام کرنا، اور سلام بھی صرف الفاظ نہیں، دوسرے شخص کو بار بار یہ پیغام دینا ہے کہ وہ آپ کی طرف سے ہر طرح کے امن اور سلامتی میں ہے، ہر شر سے محفوظ ہے. یوں ایک چھوٹا سا عمل پنپتے پنپتے داعی دین کے اندر اعلیٰ ترین خوبی فلا اللہ کا باقی النفس کا پیدا کرنے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی بڑا درجہ اسی وقت حاصل ہوگا جب ہم چھوٹے چھوٹے سٹیپس لیں گے. اگر چھوٹے کام نہیں ہوں گے تو بڑے درجے تک نہیں پہنچ سکیں گے. اس بات کے فوراً بعد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. بے شک ہم نے جو کچھ زمین پر ہے اسے زمین کی زیبائش بنا دیا، یعنی جو بھی نباتات ہیں، حیوانات ہیں، پہاڑ ہیں، معدنیات ہیں، انسان ہیں، جن کی وجہ سے زمین پر ایک خاص حسن ہے، خوبصورتی ہے، یہ سب کچھ کیا ہے؟ دراصل زمین کی رونق. یہ سب ہم نے کیوں بنایا؟ لِنَبْلُوَهُمْ کہ ہم ان کی آزمائش کریں. کس بات کی آزمائش؟ ایہم احسن عملا کہ ان میں سے اچھے کام کون کرتا ہے، ان میں اچھے عمل کس کے ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ایک طرف پیغمبر کا غم ہے اور ایک طرف عام لوگوں کے غم ہے. عام لوگوں کے غم دنیا کی رونقوں سے متعلق ہوتے ہیں، دنیا کی زینت اور دنیا میں پائی جانے والی چیزوں سے متعلق ہوتے ہیں. فرمایا کہ یہ چیزیں غم کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ سب تو دنیا کی رونق تھی. یہ مختلف زمینیں، یہ مختلف علاقے، یہ مختلف خوبصورت چیزیں، یہ سب کیا ہے؟ دنیا کا ایک وقتی حسن ہے. انسان کے لیے یہ نعمتیں پیدا کی گئی ہیں تاکہ انسان ان کو استعمال کرے، نہ کہ ان کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دے اور اپنے آپ کو استعمال کر لے. انسان ان چیزوں کا غم پالنے کے لیے نہیں آیا، وہ تو ایک امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے. لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا کہ ہم ان کو آزما کر دیکھیں کہ ان میں اچھے کام کون کرتا ہے. وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا
اور بے شک ہم البتہ بنانے والے ہیں جو بھی اس پر ہے، یعنی زمین کے اوپر جو کچھ ہے اس سب کو کر دینے والے ہیں کیا؟ سعیدن جرزا، سعید کہتے ہیں زمین کو، مٹی کو، اور جرزا بالکل ہموار، بنجر کے معنوں میں بھی آتا ہے، کیونکہ جرزن کہتے ہیں کاٹ دینے کو، وہ زمین جس پر سے گھاس، درخت، ہر چیز کاٹ کر رکھ دی گئی ہو، بالکل میدان اس کو بنا دیا گیا ہو۔ یعنی یہ دنیا اور اس کی بہار محض وقتی رونق کی چیزیں ہیں، یہ سب کچھ فانی ہے۔ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ جب اس زمین پر اس میں سے کچھ بھی نہ ہوگا، نہ یہ باغات ہوں گے، نہ یہ انسان ہوں گے، نہ یہ مال مویشی ہوں گے، نہ یہ تمہارے گھر ہوں گے، کچھ بھی تو نہیں رہے گا، یہ سب کچھ ختم کر دیا جائے گا۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو کچھ اس پر ہے سب فنا ہونے والا ہے اور باقی رہے گی تیرے رب کی ذات جو ذو الجلال والاکرام ہے۔ یہ تو تھی سورت کی تمہید اور سورت کا ابتدائیہ۔ اس کے بعد وہ واقعات شروع ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا تھا۔ پہلا واقعہ اصحاب کہف کے بارے میں ہے۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اصحاب الکہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ کیونکہ جب آپ سے یہ سوال کیا گیا تھا اصحاب کہف کے بارے میں تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سوال کیوں رکھا تھا کہ ان کے نزدیک ایک بہت بڑی بات تھی، ایک بہت عجیب واقعہ تھا، اور اس کے ذریعے وہ آپ کا ایک طرح سے امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کوئی بڑی بات نہیں، اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ کی بہت ساری نشانیاں زمین پر موجود ہیں، اور خاص طور پر جسے پیچھے ذکر کیا گیا انا جعلنا ما علی الارض، جو بھی زمین پر ہے وہ سب نشانی۔ کیا دن اور رات کا باری باری آنا نشانی نہیں؟ کیا مٹی کے اندر سے مختلف قسم کی شکلوں اور رنگوں کے پھولوں، پھلوں اور درختوں کا پیدا ہونا اللہ کی نشانی نہیں؟ زمین کا اس فضا میں معلق ہونے کے باوجود، گھومنے کے باوجود اس پر انسان کا اطمینان سے رہنا کیا ایک نشانی نہیں؟ یہ سب بھی نشانیاں ہیں۔ فرمایا ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم، کیا تم سمجھتے ہو کہ اصحاب الکہف اور رقیم ہماری عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ نہیں، کوئی بہت عجیب نہیں، اللہ کی تو ساری نشانیاں ہی عجیب ہیں۔ جو کوئی ان میں غور کرے اور ان کو پرکھے اس کے عجائبات ہر چیز میں نظر آتے ہیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ آ رہا ہے اصحاب الکہف، پھر آ رہا ہے والرقیم۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم کیا یہ دو مختلف لوگ تھے یا ایک ہی گروہ کی طرف اشارہ ہے؟ ان دونوں لفظوں میں کیا ایک ہی خاص چیز کی طرف اشارہ ہے یا دو مختلف چیزوں کی طرف اشارہ ہے؟ اس کے بارے میں علماء کا اختلاف ہوا ہے۔ بعض کے نزدیک یہ دونوں ایک ہی ہیں، اصحاب الکہف اور اصحاب الرقیم ایک ہی ہیں، اور بعض کے نزدیک اصحاب الکہف اور ہیں اور اصحاب الرقیم اور ہیں۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کہف کا معنی تو غار ہوتا ہے، اور وہ غار جو پہاڑ میں ہوتا ہے، لیکن رقیم کا کیا معنی ہے؟ رقیم کے مفہوم میں کئی قول پائے جاتے ہیں۔ رقیم کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ یہ رقم سے مشتق ہے، رے قاف میم رقم۔ رقم کا معنی ہوتا ہے لکھنا، یہ جو ہمارے اردو میں کہتے ہیں نا کتنی رقم ہے، تو اس کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے کہ عموماً رقم لکھی جاتی، مالی لین دین لکھ کر کیا جاتا ہے۔ تو رقیم بمعنی مرقوم، یعنی لکھی ہوئی چیز، اور اس سے مراد پھر لوگوں نے کیا لیا کہ وہ کتبہ جس پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رقیم اس وادی کا نام تھا جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ رقیم اس بستی کا نام ہے جہاں سے اصحاب کہف برآمد ہوئے تھے۔ بعض کہتے ہیں کہ رقیم اس پہاڑ کا نام تھا جس میں اصحاب کہف کا غار تھا۔ بعض کے خیال میں اصحاب کہف کے کتے کا نام بھی رقیم تھا، اور بعض کے خیال میں رقیم سے مراد وہ کتبہ تھا یا تختی تھی جس پر اصحاب کہف کے کوائف لکھ کر غار کے منہ پہ لگا دیے گئے تھے۔ تو ان اقوال سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اصحاب الکہف ہی دراصل اصحاب الرقیم تھے۔ لیکن بخاری میں ایک روایت آتی ہے حضرت نعمان بن بشیر سے، جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ غار والے اور رقیم والے الگ الگ لوگ تھے۔ چونکہ دونوں ہی غار میں گئے تھے، دونوں کا تعلق ہی غار سے تھا، اس لیے دونوں کو یہاں پر اکٹھا ذکر کیا گیا۔ اور ویسے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قدیم زمانے میں لوگ غاروں میں رہتے تھے، پھر جب ترقی کی انسان نے تو غاروں کی بجائے اپنے ہاتھ سے گھر بنائے،
کئی ایک واقعات ایسے ملتے ہیں کہ جس میں لوگ، یہ واقعہ جس کا قرآن میں ذکر ہے یہ ایک نہیں، اس طرح کے کئی ایک واقعات تفسیر کی کتابوں میں روایت کیے گئے کہ بعد کے زمانے میں لوگوں نے جب اس بات کی تلاش شروع کی کہ وہ غار کہاں ہے اور وہ لوگ کون تھے، تو ایک نہیں کئی مقامات کے بارے میں یہ پتا چلا جس کی طرف یہ نسبت کی گئی کہ اس غار میں پائے جانے والے لوگ یا اس غار میں پائی جانے والی لاشیں دراصل ان لوگوں کی ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں کیا گیا ہے، لیکن حقیقت اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ اصحاب الرقیم مختلف تھے تو پھر وہ کون تھے؟ تو حضرت نعمان بن بشیر کی روایت میں جو اصحاب الرقیم کا معنی بتایا گیا ہے وہ ان 3 لوگوں کی طرف اشارہ ہے اس میں جو ایک غار میں بند ہو گئے تھے۔ طبرانی میں حضرت عقبہ بن عامر کی حدیث میں آتا ہے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، اپنے اہل و عیال کے لیے روزی کمانے کی غرض سے گھر سے نکلے اور راستے میں شدید بارش ہوئی تو انہوں نے غار میں پناہ لی، اتنے میں ایک پتھر لڑھک کر اوپر سے آیا اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ تو انہوں نے باہر نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اپنی اپنی نیکیوں کا واسطہ یا وسیلہ دیا، جس کے نتیجے میں ان کی دعا قبول ہوئی اور وہ پتھر اللہ کے حکم سے ہٹ گیا۔ تو یہ واقعہ بھی ایک بہت عجیب و غریب واقعہ تھا، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھا۔ تو اس لیے یہ بات کہی گئی ہے کہ تم اصحاب الکہف کی بات کرتے ہو، اصحاب الرقیم کا واقعہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک تھا، اگر یہ دوسرا معنی لیا جائے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا اصحاب الکہف اور الرقیم ایک ہی لوگ ہیں؟ یہ ان دونوں میں ایک ہی گروہ کی طرف اشارہ ہے، یہ 2 مختلف ہیں؟ اس کی 2 تفسیریں کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اصحاب الکہف اور الرقیم دراصل ایک ہی گروہ ہے، اور دوسرے میں دونوں مختلف ہیں۔ اصحاب الکہف تو وہ ہیں جن کے مخصوص واقعے کی نسبت سے یہ سورت کا نام بھی کہف ہے، اور الرقیم سے مراد وہ 3 لوگ ہیں جو غار میں پھنس گئے تھے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کی اور ان کی دعا سنی گئی۔ بہرحال یہاں پر اب اصحاب الکہف کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، اگر دوسری تفسیر لی جائے تو اصحاب الرقیم کا نہیں۔ کیا واقعہ ہے اصحاب الکہف کا؟ اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جب ٹھکانہ پکڑا، جب پناہ لی چند نوجوانوں نے، کہاں؟ الی الکہف، غار کی طرف۔ یہ چند نوجوان کون تھے اور انہوں نے یہ ٹھکانہ کیوں پکڑا تھا؟ ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ دراصل اس واقعے کی تاریخی حیثیت کے بارے میں بھی بہت سی آراء پائی جاتی ہیں کہ یہ واقعہ کب وقوع پذیر ہوا، لیکن عموماً لوگوں نے اس کو بادشاہ دقیانوس کی طرف منسوب کیا ہے کہ اس کے دور میں یہ واقعہ پیش آیا، جو ایک رومی بادشاہ تھا، شاید اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے پرانی چیزوں کو دقیانوسی کہتے ہیں۔ کہتا ہے کہ یہ بادشاہ بہت متعصب تھا، اپنے مذہب پہ بہت سختی سے کاربند تھا اور لوگوں کو بھی اسی مذہب پر قائم رکھنا چاہتا تھا، اور جس کسی کے بارے میں اس کو یہ پتا چلتا کہ وہ بادشاہ کا دین چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کر رہا ہے، اس کی وہ جان کے پیچھے پڑ جاتا، پکڑ دکڑ کرتا، ان کو سزائیں دیتا۔ تو اس نے ملک میں ہر طرف جاسوس پھیلا رکھے تھے کہ جو اس کو آ کر خبر دیتے کہ کون اس کے دین سے انحراف کر رہا ہے۔ تو ہوا یہ کہ چند لوگوں نے بادشاہ کے دین کو، جو کہ شرک کا دین تھا یا ایک مشرکانہ طریقہ زندگی تھا، اس کو چھوڑ کر توحید کا راستہ اختیار کیا۔ جو ہی بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے ان لوگوں کو پکڑوایا، اپنے سامنے بلایا اور کافی نصیحت کی، دھمکیاں بھی دی، اور پھر کچھ دن کے لیے مہلت دی۔ اب اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے کہ اذ اول فتیۃ الی الکہف۔ اب ہوا یہ کہ بادشاہ کے دربار میں ان لوگوں نے اس کی بات ماننے کی بجائے توحید کی بات کو برسر عام پیش کیا۔ بادشاہ نے ان کو تھوڑی مہلت دی، لیکن ساتھ ہی کہا کہ اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں ختم کر دیا جائے گا۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم اپنا ایمان بھی بچانا چاہتے ہیں اور جان بھی بچانا چاہتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے مل کر مشورہ یہ کیا کہ ہم سب ایک غار میں جا کے چھپ جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ غار میں جب یہ پہنچے تو وہاں پر انہوں نے خوب رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اور خاص طور پر یہ دعا جو قرآن نے یہاں پر ذکر کی ہے، فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً، یہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا کر، وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، اور ہمارا معاملہ ہمارے لیے درست کر دے۔ ہیئ کا لفظ جو ہے یہ مہیا کرنا جو اردو میں آپ بولتے ہیں اسی سے ہے، اور رشدہ درستی، رہنمائی، کہ اللہ تو ہمارے معاملے میں ہمیں صحیح رہنمائی کر۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے شروع میں دشمن سے جنگ نہ کرتے تو جنگ کو مؤخر کر دیتے، حتیٰ کہ ہوائیں چلنے لگتی، یعنی آفٹرنون میں، اور یہ جنگ نماز کے اوقات کے نزدیک ہو جاتی، اور آپ یہ دعا کرتے
اللہم بک اصول و بک احول ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. اے اللہ میں تیری توفیق سے آگے بڑھ کر دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور تیری ہی توفیق سے پیچھے ہٹ کر اپنے حالات کو سنوارتا ہوں، اور نہیں ہے گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت مگر اللہ کی توفیق کے ساتھ جو بلند اور عظیم تر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشکل وقت میں اہم کاموں کے کرتے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، جس میں سے خاص طور پر جنگ کا موقع تھا. تو اللہم بک اصول، اے اللہ میں تیری دی ہوئی قوت کے ساتھ دشمن پر حملہ کرتا ہوں اور اس پر قابو پا لیتا ہوں، اس پر غلبہ پاتا ہوں اور اس کو جڑ سے کاٹ دیتا ہوں. اصولوں کا لفظ جو ہے یہ اصل سے ہے. اصل کس کو کہتے ہیں؟ جڑ، بنیاد کو. ٹھیک ہے، تو اللہم بک اصول یعنی میں تیرے نام کے ساتھ، تیری ہی دی ہوئی قوت کے ساتھ حملہ کر کے دشمن کی جڑ کاٹ دیتا ہوں. اصول. وبک احول، اور میں تجھ اکیلے کی وجہ سے ہی طاقت پکڑتا ہوں. احول کا لفظ جو ہے نا حال سے ہے. حال یحول حول، حولین کاملین. قرآن میں پڑھا نا آپ نے، کیا مطلب ہے؟ 2 سال، 2 مکمل سال. حولین، حول سال کو کہتے ہیں. سال کو سال کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ بدل بدل کے آتا رہتا ہے. ابھی جون ختم ہونے کو ہے، پھر جولائی آ جائے گا، پھر آتے 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 پھر دوبارہ کیا آ جائے گا، پھر جون آ جائے گا. تو اس کو حول کہتے ہیں. تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہونا، جیسے ذی الحجہ سے محرم کی طرف منتقل ہو جانا اور جون سے جولائی کی طرف منتقل ہو جانا. تو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو جانا، یہ ہے بنیادی طور پر حول کا مطلب. احول. اور یہ بڑا جامع لفظ ہے. یہ جو دونوں لفظ ہیں نا، ان کا ترجمہ آسان نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اور خاص طور پر حول. تو مطلب یہ ہے کہ ہماری حالت جب بھی تبدیل ہوتی ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہی ہوتی ہے، اللہ کی دی ہوئی قوت سے ہی ہوتی ہے. ہمارے پاس کوئی بھی اگر قوت ہے یا اختیار ہے یا کچھ کرنے کی توفیق ہے یا صلاحیت ہے، کوئی اسکل ہے، تو یہ ساری ہمیں کس نے دی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے. وما بکم من نعمت فمن اللہ. تمہارے پاس کوئی بھی جو نعمت ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. کسی بھی قسم کی طاقت. آپ دیکھیں آپ میں سے ہر ایک یونیک ہے، ہر ایک الگ ہی ورژن ہے. اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیئر کر کر کے غمگین نہ ہوا کریں. آپ ہیں اور دوسرے ہیں. کچھ چیزیں اللہ نے آپ کو دی ہیں، کچھ کسی اور کو عنایت کی ہیں. اب جو آپ کے پاس ہے وہ اللہ ہی کا دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس حالت میں تبدیلی ہو جاتی، آج میں ظہر کے لیے جو وضو کر رہی تھی، اچانک شیشے پہ میری نظر پڑی تو سر سفید ہو چکا ہے. تو میں نے سوچا کہ یہ اتنی بڑی تبدیلی ہو گئی ہے میرے اندر. ایسے میں تبدیلی کا ہی سوچ لی، اتنی بڑی تبدیلی ہوگی اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا. میں اس کو روک تو نہیں سکتی. ہم ایج کرتے ہیں، بڑے ہوتے جاتے ہیں، ہمارے جسم میں تبدیلیاں آتی جاتی ہیں. ایک کیسے ہو جاتا ہے، ہم اسی طرح صبح شام کر رہے ہوتے ہیں اور صبح شام کی تبدیلی کے ساتھ ہمارے اپنے اندر بھی ایک تبدیلی ہو چکی ہوتی ہے. ذہنی تبدیلیاں ہوتی ہیں، پھر اسی طرح جسمانی تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہمارے سوچ میں تبدیلی آ جاتی ہے، احساسات تبدیل ہو جاتے ہیں. ہر چیز کے اندر ایک تبدیلی ہوتی ہے. یا تبدیلی اچھے رخ میں ہو رہی ہوتی ہے اور یا اس کے ریورس دوسری طرح ہو رہی ہوتی. یعنی یا تو ہم گناہوں سے نیکی کی طرف آ رہے ہوتے ہیں، تبدیلی جو قرآن پڑھ کے آنی چاہیے، یا پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس سے دور ہو کر پھر تبدیلی آ جائے گی. اب آپ میں سے جن لوگوں کے کورسز ختم ہو جائیں گے اور وہ پھر ایک دنیا کے سیلاب میں جائیں گے تو تبدیلی آئے گی نا پھر سے. ایک آپ یہاں آنے سے پہلے تھے، آپ نے یہاں آنے کا فیصلہ کیا، آپ کے اندر ایک تبدیلی آئی ہے، آ رہی. ہر سپارے کے ساتھ، ہر صورت کے ساتھ ایک تبدیلی آ گئی. پھر اسی طرح جب یہاں سے جائیں گے ایک اور دنیا میں، پھر آپ کے اندر ایک اور تبدیلی آنا شروع ہو جائے گی. تو انسانی جسم میں، سوچ میں ہر روز ایک تبدیلی ہو جاتی ہے جس کا پتہ نہیں چلتا. جیسے پودے گرو کر جاتے ہیں نا تو پتہ نہیں چلتا. اب تو خیر الحمدللہ ایسی چیزیں آ گئی کہ جس سے پتہ چلتا ہے پودا کیسے بڑا ہوتا ہے. وہ جو فون کو لگا دیتے ہیں نا اس پہ ٹائم لیپس، جی بالکل ٹائم لیپس پہ لگاتے ہیں، تو اس سے جیسے بادلوں کی موومنٹ دیکھنی ہو، پودے کی موومنٹ دیکھنی ہو، تو وہ چیزیں اب اللہ کا شکر ہے انسانوں نے ڈسکور کر لی ہیں. تو تبدیلیاں کچھ ہوتی نظر آتی ہیں، لیکن عمومی طور پر تبدیلیاں اتنی آہستہ سے ہو جاتی ہیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. ہم کچھ سے کچھ بن چکے ہوتے ہیں. کوئی صحبت ہمیں بدل دیتی ہے، کوئی کتاب ہمیں بدل دیتی ہے، کسی کی ایک بات ہمیں بدل دیتی ہے، تو تبدیلی ہوتی چلی جاتی. اچھا، اب جتنی بھی تبدیلیاں آپ کے اندر اچھی نوعیت کی ہوئی ان پر کیا کرنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا چاہیے. اور کیا دعا کرنی چاہیے کہ اللہ اب اس میں
اضافہ تو ہو لیکن واپس نہ میں پلٹ لوں، پیچھے نہ جاؤں، آگے کو جاؤں. اگر کسی نیکی کے کرنے کی توفیق ہوئی ہے تو اللہ وہ چھیننا نہیں مجھ سے، آگے جاؤں پیچھے نہ جاؤں. اللہم استخدمنی ولا تستبدلنی. اے اللہ تو مجھ سے خدمت لے لے، یعنی کسی بھی اچھے کام کے کرنے کی توفیق دے دے، اور جو کام تو مجھ سے لے رہا ہے ولا تستبدلنی، مجھے اس میں تبدیل نہ کرنا، یعنی مجھ سے وہ کام لینا نہیں، وہ نیکی میں چھوڑوں نہیں. تو بہرحال اگر اللہ کے دیے ہوئے اذن سے حال بدل گیا، ہمارا معاشی حالت بدل گئی، ہماری اخلاقی حالت بدل گئی، پہلے ہم بڑے غصیلے تھے اب ہمیں ٹھہراؤ آ گیا، پہلے ہمارے تعلقات لوگوں سے بڑے خراب تھے اب ہم نے اپنے تعلقات اچھے کر لیے، ہمارے رشتے کٹے ہوئے تھے وہ جوڑ لیے، اسی طرح بہت سے گناہوں میں پڑے ہوئے تھے انجانے لا علمی میں، وہ چھوڑ دیے. تو یہ سب کچھ کس کی وجہ سے ہوا؟ کس نے توفیق دی؟ اللہ نے. تو گناہوں سے نکلنے کی طاقت، نیکی کرنے کی طاقت اور اچھی تبدیلی کا ہونا، یہ سب کچھ صرف اور صرف اللہ کی طرف سے. جب یہ احساس پیدا ہو جاتا ہے نا انسان کے اندر، تو اس کے اندر سے فخر اور غرور رخصت ہو جاتا ہے. اس کے اندر پھر وہ جو ہوتا ہے نا شوق دکھاوے کا، میں نے یہ کیا، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، وہ بھی نکل جاتا ہے. جب انسان سارے کا سارا کریڈٹ اللہ تعالیٰ کو دیتا ہے نا، لا حول، یعنی کوئی آپ کو کہتا ہے آپ تو بہت تبدیل ہو گئی ہیں، آپ پہلے سے بہت اچھی ہو گئی، ہو سکتا ہے آپ کو سے کچھ کوئی کمنٹ ملا بھی ہو. اچھا تو آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے؟ کیا کہتے ہیں اس وقت؟ تھینک یو، شکریہ، بہت شکریہ. اس کا شکر ادا کر رہے جس نے صرف آپ کی تعریف کی ہے اور جس نے آپ کو یہ سب دیا تھا. اصل میں بات پتہ کیا، جواب تو یہ ہونا چاہیے لا حول ولا قوت الا باللہ، لیکن ہم نے یہ جملہ کہاں استعمال کرنا شروع کر دیا؟ جب کوئی ناپسندیدہ چیز سامنے آتی ہے، یعنی شیطان کا جہاں ذکر آتا ہے نا، تمام کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا، لا حول ولا قوت الا. شاید اس لیے کہتے ہیں کہ اب یہ جو مصیبت آ گئی ہے اس میں ٹلنا نہیں جب تک اللہ نہیں چاہے. لیکن اس کو صرف ایسے موقع پر استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اچھے موقع پر جب کوئی آپ کی تعریف کر دے، جب آپ اپنے اندر خود اپنی بری عادتوں سے تنگ ہو اور وہ نکلنا شروع ہو جائیں، تو آپ کہا کریں لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب کچھ مجھے میرے رب نے دیے، اس کی دی ہوئی توفیق سے ہوا. کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی دی ہوئی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، کیونکہ ساری قوت ہی اس کے پاس ہے، سارا اختیار ہی اس کے پاس ہے. وہ جس کو جتنی چاہتا ہے قوت دے دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اختیار دے دیتا ہے. یہ میں کچھ نہیں. تو ان الفاظ کے ساتھ دراصل بندہ اپنی کمزوریوں کا ذکر کرتا ہے، اپنی ناتوانی کا ذکر کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آسانی کے بغیر، اللہ تعالیٰ کے دی ہوئی اپرچونٹی کے بغیر، موقع کے بغیر میں تو کچھ بھی نہیں تھا، نہ کچھ کر سکتا تھا. ذاتی طور پر آپ کے اندر جتنی بھی قوتیں ہیں، جو بھی طاقت، جو بھی ہمت، جو بھی صلاحیت، وہ فائدہ نہیں دے سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق نہ ہو. کتنے ہی لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں لیکن ان کی ذہانت کہاں استعمال ہو رہی ہوتی؟ غلط کاموں میں. کچھ لوگوں کے پاس بڑا علم ہوتا ہے لیکن وہ اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے. کچھ لوگوں کے پاس بہت مال ہوتا ہے لیکن وہ صرف جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ اپنی جان پہ لگاتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ دیتے ہیں. انتہا درجے کے فقیر. کیوں ہوا ایسے ان کے ساتھ؟ کیونکہ ان کو توفیق نہیں ملی. وہ کیوں نہ ملی؟ کیونکہ ان کی کوئی نیت یا ارادہ ہی نہیں تھا کچھ کرنے کا. توفیق بھی کب ملتی ہے؟ پہل آپ کرتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کچھ کرنا، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک قدم جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی طرف 10 قدم آتے ہیں. آپ چل کے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ دوڑ کر آتے ہیں. لیکن پہلے انیشیٹو آپ کو لینا ہوگا. تو کچھ لوگ انیشیٹو لیتے ہوئے ڈرتے ہیں، کچھ کرتے نہیں. تو بہرحال یہ کلمہ اچھے مواقع پر بھی استعمال کیا جانا چاہیے جب انسان کے اندر کسی قسم کا کچھ غرور وغیرہ آ رہا ہو یا کسی کی تعریف سے پھسلنے کا اندیشہ ہو. اور اس وقت بھی کہا جاتا ہے جب انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر کوئی کام آ جائے اور انسان یہ سوچنے لگے یہ میں نہیں کر سکوں گا، میرا نہیں خیال میں کر سکتا ہوں. کبھی آپ کو یہ احساس ہوا کسی موقع پر یا کسی کام کے پیش آنے پر دس از ٹو مچ، یہ میں نہیں کر سکوں گا؟ آتا ہے، ہمیں سہرے کو آتا ہی. آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد شروع کر دیں، اللہ آپ سے کروائے گا. کچھ لوگ چیلنج قبول کر لیتے ہیں اور اللہ سے مدد مانگ کے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کچھ لوگ چیلنج کو فیس نہیں کر سکتے، اپرچونٹی کھو دیتے ہیں، پیچھے رہ جاتے ہیں. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آگے بڑھنا چاہتے ہیں، پیچھے رہنا چاہتے ہیں، بیٹھے رہنا چاہتے ہیں یا کچھ محنت کرنا چاہتے ہیں، جد و جہد کرنا چاہتے ہیں، کام کرنا چاہتے ہیں یا آرام کر انشاءاللہ کام کرنا چاہتے ہیں؟ ٹھیک ہے. تو پھر کسی بھی کام کے لیے طاقت تو اللہ نہیں دینی ہے نا،
اس نے آپ کے اندر رکھ دی ہے، آپ کے اندر ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کی طاقت اللہ دیتا ہے. تو جو کام بھی آج کے بعد آپ کو مشکل لگے، میں نہیں کر سکتی، یہ نہیں ہو سکتا، یہ جملے تو زندگی سے نکال ہی دیں باہر. سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کب ہو سکتا ہے؟ اپنی ذاتی قوت کی وجہ سے نہیں ہو سکتا، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی قوت سے ہی ہو سکتا ہے. تو جب بھی کوئی مشکل وقت آئے، اپنے آپ کو تنہا محسوس کریں، کام کی بہت زیادتی ہو جائے، اوور ویلمڈ ہو جائیں، بہت سی چیزوں کے مطالبے ہونے لگے، یہ بھی کر دیں، وہ بھی کر دیں، یہ بھی کرنا، وہ بھی کرنا، سب چھوڑ کے تھوڑی دیر کے لیے ریلیکس ہو کے پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. کوشش کریں ایک تسبیح تو روز کر ہی لیں اس کی، آپ دیکھیں بڑی آسانیاں ہوگی. لیکن چلے آپ کے اور بھی بہت سے کام، 10 دفعہ تو پتہ نہیں آپ نے سبق پڑھنا ہوتا ہے، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا آپ کے بکھیڑے ہیں. تو اس لیے مزید میں بھی آپ کو ہوم ورک دینے شروع کر دوں کہ یہ بھی شروع کر دیں اور وہ بھی، لیکن میں آپ کو بس کی پکڑاتی جا رہی ہوں. آپ جب ضرورت ہو تو اس کو استعمال کر لیں، ورنہ یہ بھی ایک بہانہ ہی ہوتا ہے کہ بہت کام ہے، بہت کام، یہ نہیں ہو سکے گا. نہیں، آپ جو فارغ اوقات ہیں نا ان کو استعمال کریں. ایک سوال اپنے آپ سے کیا کریں اور اپنا محاسبہ. کل میں نے خود احتسابی پہ بات کی تھی، اگر کوئی یاد رہی ہو کہ اپنا حساب خود کیا کریں کہ میں کیا کر رہا ہوں، تو یہ بھی اپنا حساب کیا کریں کہ آج کون کون سے اسپاٹس ایسے تھے جہاں میں نے وقت ضائع کیا، جہاں میں نے ادھر کچھ نہیں کیا، نہ ذکر کیا، نہ کسی کی خدمت کی، نہ کوئی اور کام کیا، میرا دن بس ایسے ہی چلا گیا، یا آپ کو احساس آج کا دن تو بس ویسے ہی چلا گیا. تو اپنا محاسبہ کریں کیوں گیا. پھر اسی طرح کام کرتے ہوئے بھی چیک لگایا کریں اپنے اوپر کہ از اٹ ورتھ اسپینڈنگ ٹائم ہیئر، ادھر مجھے استعمال کرنا چاہیے کوئی وقت، یا یہ فضول کی باتیں مجھے یہاں سے اٹھ جانا چاہیے. آپ اپنے گھر سے نکلے ہیں، الہدا آنے تک آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آپ میں سے کس کو 1 گھنٹہ لگتا ہے؟ سبحان اللہ، اتنے سارے لوگوں کو 1 گھنٹہ لگتا ہے. اچھا، 1 گھنٹے سے زیادہ کس کا لگتا ہے؟ 1 گھنٹے سے بھی زیادہ لگتا ہے. اس کا مطلب گھنٹہ آنے میں، گھنٹہ جانے میں، 2 گھنٹے سالڈ زندگی کے 24 آورز میں سے آپ کے پاس فارغ ہیں. فارغ کیوں؟ اس لیے کہ گاڑی بھی اگر آپ چلا رہے ہیں تو بھی آپ کی زبان فارغ ہے، آپ کے کان فارغ ہیں. آپ اس وقت میں بہت کچھ پلاننگ کے ساتھ کر سکتے ہیں. ایک ہے ہیپیزرلی، چلو آج یہ سن لیتے ہیں، چلو آج یہ دیکھ لیتے ہیں، چلو باتیں کر لیتے ہیں. اس وقت کو بھی پلان کریں. ہر روز کے 2 گھنٹے معمولی نہیں ہے، ٹائم بہت بڑا ٹائم ہے. اچھا، ہاسٹل والوں کو کتنے منٹ لگتے ہیں سیڑھیاں اترنے میں؟ 5 منٹ. جو اوپر 3rd فلور پہ رہتے ہیں شاید، جو 4th پہ، چلو 5 منٹ لگتے ہوں گے. جوان ہیں آپ لوگ، میرے جیسے کو تو اس کو کئی دفعہ ملٹی پلائی کر لیں. تو آپ اس کو بھی پلان کریں. ٹھیک ہے، آپ سبحان اللہ پڑھتے اترتے ہیں، اچھی بات، لیکن وہاں سے لے کے یہاں تک کلاس روم تک جانے میں بھی ٹائم ہے آپ کے پاس، اس کی بھی پلاننگ کریں. اس وقفے کو میں نے کس ذکر میں گزارنا ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اس وقفے کے اندر لا حول ولا قوت الا باللہ کی تسبیح آ جائے، آیت کریمہ آ جائے. اور اگر آپ نے کیفیٹیریا تک جانا ہے اور واپس آنا ہے تو اس کو بھی ٹائم نوٹ کر لیں کتنا منٹ لگتا ہے. اگر تو کوئی آپ کے ساتھ ہے اور کوئی کام کی بات کر رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ بات بھی کرتے ہوئے آپ جا سکتے ہیں. اس کی بھی پلاننگ کریں کہ کیا بات کرنی ہے. ایک بندہ روز ہی میرے ساتھ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ میں نے کیا بات کرنی، بس ادھر ادھر کی یا کوئی کام کی. ٹھیک. اور اگر آپ کھانے کی ٹیبل تک بھی جا رہے ہیں یعنی، تو پھر آپ کیا کریں گے، اس ٹائم کو بھی کیلکولیٹ کر لیں. ڈائننگ روم تک جانے میں کتنا ٹائم لگتا ہے. اچھا، بعض اوقات کھانا آنے میں ٹائم لگ رہا ہوتا ہے، اور بعض اوقات لائن میں لگنا پڑتا ہے. وہ ٹائم ہے نا، یہ اس کو کچھ نہیں کنسیڈر کرتے آپ. یہ تو میں اندر کی مثال دے رہی ہوں نا. جو باہر نکلتے ہیں، وہ ڈرائیور آ رہا ہے، ابھی آ رہا ہے، لائن لمبی ہے، اور ٹریفک بہت زیادہ ہے، رش ہو گیا ہے. اچھا، آپ کیا کریں، آج تو بارش ہوئی تو ٹریفک بلاک ہے. تو امی کو میسج کر رہے ہیں، امی آج بہت ٹریفک بلاک ہے، اس کو کر رہے ہیں. کیا موبائل اس لیے ہاتھ آ گیا ہے کہ بس یہ خبریں سناتے رہے آپ لوگوں کو؟ نہیں، ان چیزوں سے بے نیاز ہو جائیں. امی کو پتا ہے آپ پڑھنے گئی ہوئی ہیں اور آپ پڑھ کے واپس آتی ہیں، انشاءاللہ خیر سے ہی آئیں گی، دعائیں دے کے بھیجا ہوگا انہوں نے آپ کو. ہمیں عادت ہوگی اپنے ہر حال کی خبر اب تو پوری دنیا کو سنانے لگ گئے ہیں فیس بک پہ. ایک تو اس کی وجہ کبھی سمجھ نہیں آئی. اللہ نے ہمیں ٹولز دیے اچھے اور ہم نے ان کو استعمال کر دیا صرف کامنٹس دینے میں، صرف ادھر ادھر کی باتیں کرنے میں، تبصرے کرنے میں، لائک کرنے میں، ان لائک کرنے میں. کیا یہ وقت کا ضیاع نہیں؟ اس کو آپ وقت کا ضیاع نہیں کنسیڈر کرتے؟ اچھا، آپ آج دیکھتے ہیں کس نے اسٹیٹس لگا. ایک دفعہ مجھے کسی نے کہا کہ فلاں کے اسٹیٹس پہ دیکھیں، واٹس ایپ پہ دیکھیں کیا آ رہا ہے. اچھا، مجھے سمجھ نہ اسٹیٹس ہوتا کہاں ہے. وہ کوئی بہت ضروری چیز انہوں نے دکھانی تھی. میں کو مجھے نہیں سمجھ آ رہا اسٹیٹس کہاں ہے. کہتی آپ وہ دیکھیں نا جہاں کانٹیکٹس ہے، اس کے اوپر وہ فلانا آئیکن. اچھا، میں نے اس کو کلک کیا تو اس میں تو بے شمار چیزیں، کسی نے کچھ لکھا ہوا، کسی نے کچھ، وہ سب کی کچھ سٹوریاں الگ الگ. خیر، کسی نہ کسی طرح میں وہاں پہنچ ہی گئی جہاں تک پہنچنا تھا.
اچھا ایک دن میں نے سوچا یہ تو بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے تبلیغ کا، چلو ادھر میں بھی کوئی چیز پوسٹ کرتی ہوں. جو ہی میں نے ایک چیز پوسٹ کی اتنی سارے میرے باکس کے اندر میسج آ گئے. اس دن کے بعد میں توبہ استغفار کی میں کوئی اسٹیٹس لگاؤں. میں اسٹیٹس لیس ہی ٹھیک ہوں. کیوں؟ جو ہی اسٹیٹس لگتا ہے لوگ اس پہ تبصرہ کرتے ہیں، لوگ آپ کو اپریشیٹ کرتے ہیں یا کوئی آپ کو بری بھلی سناتے ہیں یا کچھ بھی. تو اس سے مجھے احساس ہوا کہ ہمیں کن کاموں میں الجھا دیا گیا ہے. سوچا کریں جو کام اس وقت میں کر رہی ہوں یہ پروڈکٹیو ہے، اس کا کوئی فائدہ ہے، یہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور بعض اوقات ہم تجسس شروع کر دیتے، اس نے کیا لگایا، اس نے کیا لگایا. کوئی چیز سامنے آ گئی تو ٹھیک ہے، نہیں سامنے آئی تو ہر کوئی اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، ہم نہیں. تو بتائیے اسٹیٹس لگانا کرنے کا کام ہے یا پھر بس انجوائمنٹ اور انٹرٹینمنٹ. یقین مانے جتنی دیر میں آپ وہ لگاتے ہیں نا، آپ کوئی بھی اچھی کتاب پڑھنا شروع کر دیں، آپ اس کے کئی صفحے پڑھ جائیں گے. ہمارے لوگوں کی، ہمارے بچوں کی، ہماری قوم کی ریڈنگ ہیبٹس خراب ہو چکی ہیں کیونکہ کتابیں چھوڑ کے وہ آ گئے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹا پہ، اور اسی کے اندر گول گول گھوم رہے ہیں. جیسے پہلے لوگ ڈرامے دیکھتے تھے نا اور کچھ لوگ تنقید کرتے تھے تو ان کو کہا جاتا تھا کہ ڈرامہ نہ دیکھا کرو. وہ کیا دلیل دیتے تھے ڈرامہ دیکھنے کی؟ اس سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. سبحان اللہ. آپ کس سے سیکھ رہے ہیں؟ کن لوگوں سے سیکھ رہے ہیں؟ علماء کہا کرتے تھے یہ دیکھو تمہارا استاد کون ہے. آج ہم نے ہر فیس بک کے اوپر بندے کو اپنا استاد بنا لیا ہے. اس کی سوچ صحیح ہے غلط ہے وہ ہمارا استاد بن گیا ہے. اس کے نظریات اس کے وہ سب کا ایسا ملغوبہ بنا، ہم اپنی آئیڈینٹی کھو چکے. کچھ مشرق سے، کچھ مغرب سے، کوئی چین سے، کوئی جاپان سے چیزیں لے لے کے تو ہم ان کی طرح بھی نہیں بنے اور جو ہم خود تھے وہ بھی نہ رہے. تو میں آپ کو پھر یہی کہوں گی ویکینڈ پہ ٹرائی کر کے دیکھیے کوئی اچھی کتاب. مجھے نہیں پتا ایشو ہوتی ہے کہ نہیں یہاں سے، اور اگر نہیں ہوتی تو خرید لیا کریں کبھی کبھی کتاب، یا ایک دوسرے کو دے دیا کرے، یا جس نے پڑھ لی وہ پڑھ کے آگے دے دیا کرے. میں جب کالج میں ہوتی تھی تو میں نے ایک پلان کیا کہ میں اپنے کلاس فیلوز کو تفہیم القرآن جو ہے، اس وقت میں تفہیم القرآن ہی تفسیر بہت اچھی ہوتی تھی پڑھنے کی، تو وہ میں پڑھتی تھی خود، تو میرے بہت اچھی لگتی تھی. میں نے کہا کہ میں چاہوں گی کہ باقی بھی میری فرینڈز وغیرہ جو سرکل جو ہے وہ خرید لے، لیکن ان کے پاس پیسے نہیں تھے خریدنے کے. حالانکہ اس وقت تفہیم کی جلد 30 روپے میں آتی تھی، صرف اونلی 30 روپیز. ابھی بھی جو میری ہے اس پہ 30 روپے قیمت لکھی ہوئی ہے. میں نے اپنے والد سے بات کی، میں نے کہا میرا یہ دل چاہتا ہے کہ جو لوگ لینا چاہیں نا ان کے لیے میں کچھ آسانی کروں، آپ مجھے اکٹھی خرید دیں اور میں ان کو چھوٹی چھوٹے قسطوں پہ 5 روپے مہینہ پہ دے دوں گی. جو واپس کرے گا ٹھیک ہے، نہیں کرے گا تب بھی قرآن ہے نا، چلا جائے گا لوگوں کے پاس تو کوئی سیکھے گا. اس وقت تو کوئی اور نہ آڈیو ہوتے تھے نہ کچھ نہیں تھا، کتابیں بھی پڑھنی ہوتی تھی. اس طرح کتنے ہی لوگوں کے گھر میں کتابیں آ گئی. پھر اسی طرح جب میں کینیڈا گئی تو وہاں ہماری کتابیں نہیں تھی، تو ہم نے کیا کیا کہ جب کوئی ایک لیکچر میں بات آتی تو اس پہ میں کہتی کہ یہ کتاب پڑھے، چلے یہ میں اپنی طرف سے آپ کو دیتی ہوں. پاکستان سے کوئی آتا جاتا یا پوسٹ کروا کے منگا لیتے، سب کو بانٹ دیتے. اب ہوا یہ کہ جب شروع کیا میں نے بانٹنا، ایک اور آ گیا، اگلی کتاب میں بانٹوں گی، اگلی میں کرتے کرتے ماشاءاللہ 30 سپاروں میں سب کی لائبریریاں بن گئی گھروں میں. میرا نہیں خیال آپ میں سے کسی کے گھر میں کتاب نہ ہو. کوئی کس کے گھر میں کوئی کتاب نہیں؟ اب بتائیں گے نہیں ڈر کے مارا. اچھا کتاب کا ہونا بھی باعث برکت ہے، اور پھر اچھی کتاب کا ہونا، اچھی کتاب کا ہونا. اب اگر ان پہ مٹی پڑی ہوئی ہے نا تو جا کے جھاڑیں. کوئی ایک کتاب اٹھا کے اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پہ رکھیں، اور جس وقت موبائل اٹھانے کا دل چاہے تو کیا کریں، کتاب اٹھا لیں. جتنی دیر میں آپ سکرولنگ کر کے نا فضول باتیں پڑھتے ہیں نا، اس کی لکھی اس کی اس سے بہتر آپ کتاب پڑھنا شروع کر دیں. اچھا آج آپ اپنا اسکرین ٹائم دیکھیں، 5 منٹ ہے، 10 منٹ ہے، 15 منٹ ہے. کل کیا کریں، وہ 15 منٹ بک ریڈنگ کو کریں. کنسسٹنسی کے ساتھ ایک سسٹمیٹک وے میں آپ کے نالج میں اضافہ ہوگا. اچھا ایک کھانا ہوتا ہے ایک ترتیب سے کھانا، اور ایک ہے یہ کھانا وہ جیسے بوفے ہوتا ہے نا، تو انتہائی سنت کے خلاف کام کرتے ہیں. کھڑے ہو جاتے ہیں، ادھر سے اٹھائی منہ میں کوئی چیز ڈالی، وہاں سے کچھ ڈالی، وہاں سے کچھ ڈالی، 10 چیزیں پلیٹ میں بھری، پھر آ کے بیٹھ گئے، پھر تھوڑی سی کھائی، پھر باقی چھوڑ دی. یہ سب سنت کے مطابق ہے کیا؟ اس میں پوچھنی ہوگی نا. تو اسی طرح ہم نے علم کے معاملے بھی میں یہی کیا ہوا ہے. کوئی ادھر سے سنا، کچھ ادھر سے پڑھا، کچھ ادھر سے کچھ ادھر سے، اینڈ آف دا ڈے کچھ دماغ میں نہیں کہ کیا پڑھا آج. جب کتاب پڑھیں گے، انڈر لائن کریں گے، کوئی اچھی بات کسی کے ساتھ شیئر کریں گے، بلیو میں آپ کے اندر ایک بہترین چینج آئے گا. وہ پہلے کہا کرتے تھے ریڈرز آر لیڈرز. آپ لیڈر نہیں بن سکتے جب تک آپ پڑھے نہیں، کتب بینی نہ کریں. تو لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی توفیق اللہ دے گا تو پڑھیں گے. کہتے ہیں کہ وہ خیر جلیس فی الزمان کتاب، عربی کا ایک شعر ہے، عز مکان فی الدنا، دنا دنیا کو کہتے ہیں، سرج سابح، کہ سب سے معزز جگہ دنیا میں بیٹھنے کی تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ ہے.
یعنی اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں نا. اعز مکان فی الدنا سرج صابح. سرج کہتے ہیں کاٹھی نہیں ہوتی وہ جس پہ بیٹھتے ہیں, سیٹ جو ہوتی ہے, وہ کہتے ہیں کہ سب سے معزز سیٹ یہ ہے. اچھا اب گھوڑے پہ بیٹھ کے آپ بیٹھے تھوڑی رہیں گے, کیا ہوگا؟ گھوڑا تو چلے گا, وہ تو بھاگے گا, تو پھر کیا ہوگا؟ آسان ہے گھوڑے بیٹھ. کون کون گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے؟ ماشاء اللہ, میں تو دل خوش ہو گیا. ٹانگے پہ نہیں, گھوڑے کے پیٹھ کے اوپر. ٹھیک ہے نا جی, الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. اس میں آپ دیکھیے پہلے زمانے میں جو لوگ اللہ کے راستے میں نکلتے تھے, جہاد کے لیے نکلتے, گھوڑے پہ بیٹھتے. تو شاعر کہتا ہے اعز مکان فی الدنا سرج صابح. تیز رفتار گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھنا سب سے معزز بیٹھنے کی جگہ ہے, کرسی نہیں, کہیں اور نہیں, اس جگہ پر. یعنی یہ کس چیز کا سمبل ہے کہ یہ بندہ بہت ایکٹیو ہے. سست بندہ نہیں بیٹھ سکتا گھوڑے پہ, ایکٹیو بھی بیٹھنا. اگر اس کو چلانا نہیں آتا تو آپ کو پٹکا مارے گا نیچے. ٹھیک ہے. اچھا, اور وخیر جلیس فی الزمان کتاب. اور دنیا میں سب سے بہترین دوست یا ساتھی جو آپ کے ساتھ ہونا چاہیے, ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے, وہ کتاب ہے. اور اب اس کو ریپلیس کر دیا گیا ہے موبائل کے ساتھ. اور دلیل کیا دیتے ہیں؟ اس میں سب کچھ ہے, اور جتنا اس سے ہم سیکھتے ہیں وہ کتابوں سے نہیں سیکھتے. بالکل غلط بات ہے. کوئی ترتیب, کسی نالج میں ڈیپتھ آپ کی آ ہی نہیں سکتی. آپ کہیں گے ہم کنڈل پہ پڑھتے ہیں, فلاں پہ پڑھتے, ٹھیک ہے, ایک آلٹرنیٹ ہے, لیکن جو کتاب سے پڑھتے ہیں, کتاب کی فیل, کتاب کی لک, کتاب کا ہونا, کبھی آپ اس کو چومتے ہیں, کبھی آپ ساتھ لگاتے ہیں, کبھی دوست ہے آپ کی, یعنی اس کے ساتھ ایک فیلنگ ہی اور ہوتی. آج میں قرآن پڑھ رہی تھی صبح, تب آپ کہیں گے آپ بدعت کر رہی تھی, تو پڑھ رہی تھی, ایک آیت پڑھی, اتنی اچھی لگی, ایسے میں نے سینے سے لگا لیا نا, اللہ تیرا شکر تو نے کتاب اتاری ہے. تو اب اگر میں موبائل سے پڑھ رہی ہوں تو پھر کیا کرتی, موبائل کو سینے سے. تو یہ ایک بات ہے نہیں نا. تو آپ دیکھیے جو کچھ موبائل میں نا وہ کسی وقت بھی ختم ہو سکتا ہے. تو ہو گیا نا اٹیک ان تنصیبات پر, جہاں سے یہ سب کچھ آپ کو مل رہا ہے, جہاں یہ سب کچھ جمع ہے, تو کیا ہوگا؟ اسکرین بلیک ہو جائے گی, چاہے آپ کے پاس لیٹسٹ ڈیوائس ہے. اٹس پاسبل, کچھ نہیں کہہ سکتے, دنیا میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ اگر مصحف آپ کے پاس ہے, کتاب آپ کے پاس ہے, تو اس کی بات ہی کچھ اور. ٹھیک ہے, تو کون کون پڑھے گا کتاب؟ انشاءاللہ. آپ دیکھیے ہاتھ کھڑا ہے, اللہ گواہ ہے نا, انہوں نے ہاتھ کھڑا کیا ہے, یہ وقتی جذبات میں آ کے نہ کیا ہو. اور آج جا کے نہ کوئی کتاب ضرور تلاش کریں, کسی نہ کسی کتاب کو کھولیں, ٹچ کریں, دیکھیں, فیل کریں اس کو, پڑھیں اس کو, آپ کو نئی بات ملے گی کوئی. اور اسی لیے جب کتابوں کا دور تھا نا, ڈپریشن کم تھا, بلیو می. کبھی ہم نے تو کالج یونیورسٹی بھی سنا ہی نہیں تھا یہ نام ڈپریشن کا. ہر کوئی پڑھنے, کوئی لائبریری میں بیٹھا, کوئی اسائنمنٹس کر رہا ہے, کوئی کچھ اور اپنا کر رہا ہے, کوئی نہیں کہتا تھا مجھے ڈپریشن ہوا ہے. تو اس لیے اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کیا کرنا ہے, اپنے اندر اچھی تبدیلی لانی ہے. اور اچھی تبدیلی اللہ کی مدد سے ہوتی ہے, اور اس تبدیلی کے لیے خود بھی اپنے آپ کو تبدیل کرنا پڑتا ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. اللہ کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنا حال نہ بدلے. اگر آپ نہیں بدلتے نا, آپ اپنے ڈیوائس سے اپنی کتاب پہ نہیں آتے نا, حال نہیں بدلنے والا. جتنی تیزی سے اسکرین سکرول ہوتی ہے نا, اتنی تیزی سے علم غائب ہوتا چلا جاتا ہے ساتھ کا ساتھ. اور اگر آپ کہنا دوبارہ کھول کے ذرا میں دیکھوں, تو آپ کو کچھ صفحہ کھلا ہوا یا نشان زدہ کم ہی ملے گا. تو بہرحال اس جملے کو حفظ جان بنائیے, وقت نکالیے, کوئی چھوٹا سا ڈسٹنس اس کے لیے رکھ لیجئے, مقرر کیجئے. وہ کہتے ہیں نا اسمارٹ گولز, اور اسمارٹ گولز میں کیا ہوتا ہے, وہ گولز ہوتے ہیں کہ جو اچیویبل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یعنی جن کو آپ اچیو کر سکتے, ٹائم باؤنڈ ہوتے ہیں, کہ آپ کسی وقت کے ساتھ, کسی جگہ کے ساتھ اس کو مقرر کر لیتے ہیں. صبح واک میں میں نے یہ فلاں چیز پڑھنی ہے, نماز سے پہلے میں نے یہ پڑھنا, نماز کے بعد میں نے یہ کرنا ہے. تو بہرحال اس جملے کے لیے جو وقت نکال لے گا نا, لا حول ولا قوت الا باللہ, نہ کوئی چیز مشکل لگے گی اور نہ کسی اچیومنٹ پہ کوئی غرور آئے گا. اور آپ کو پتہ ہے کہ اس کلمے کے بارے میں آتا ہے نا کہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ہے. اچھا, اگر اماں آپ کو اپنی جیولری کے خزانے میں سے کوئی ایک انگوٹھی پرانے زمانے کی اینٹیک نکال کے دیں, تو آپ کیا کریں گے اس کو؟ آپ اس کو سنبھال کر کے, چاہے وہ پہننے کے لائق نہ ہو, سنبھال کے رکھیں گے کہ یہ میری دادی کی تھی, یہ پرانا دادی کی دادی کی تھی. ایسی بھی جیولری ٹرانسفر ہوتی ہے, کیونکہ لوگ پہنتے کم ہے, ہر جنریشن سنبھال لیتی ہے, اس کو سنبھال لیتی ہے, سنبھال کے آگے چلتی رہتی ہے وہ, کیونکہ وہی ڈیزائن پلٹ کے لوٹ کے پھر آتے بھی رہتے ہیں. تو جو دنیا کے کسی خزانے میں سے کچھ مل جائے, یا اگر آپ کو پتا ہو کہ کسی کے پاس کوئی خزانہ ہے,
تو آپ کو کیا دل ہوگا کہ مجھے اس میں سے کچھ مل جائے تو بڑے مزہ آئے گا. اللہ نے آپ کو جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کی شکل میں دیا اور آپ اس کی قدر نہ کریں, اور آپ کے ہمارے پاس وقت ہی نہیں پڑھنے کے لیے. کہیں رکاوٹ آ جائے, کہیں باندھا جائے, کہیں کسی قسم کی مشکل آ جائے, لا حول ولا قوت الا باللہ, بس اللہ کی طاقت سے اس کو پار کر جاؤں گی. ابن قیم کہتے ہیں مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے. ٹھیک ہے, یعنی مشکلات کا مقابلہ کرنے اور مصیبتیں جھیلنے کے لیے اس ذکر کی حیران کر دینے والی اثر انگیزی ہے. نیز بادشاہوں اور باروب شخصیات کے سامنے جانے اور پرخطر امور میں بھی یہ ذکر مؤثر ہے. کچھ لوگوں کو سوشل انگزائٹی ہوتی, کس کس کو ہے اتنے سارے لوگوں کو, کیوں؟ میں نے سمجھا کوئی ایک آدھ ہاتھ کھڑا ہوگا. کراؤڈز میں جانے سے, لوگوں کو فیس کرنے سے کیوں گھبراتے ہیں؟ نہیں ہونا چاہیے. ایک داعی کے اندر تو یہ ہونا ہی نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ میں سے کسی کو سوشل انگزائٹی ہے تو میں اس کا وظیفہ آپ کو بتا رہی ہوں. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. العلی, علی سب سے بلند تو وہ ہے, العظیم سب سے عظمت والا تو وہ ہے. میں اسے کیوں روب کھا رہی ہوں؟ میں اسے کیوں ڈر رہی ہوں اپنے جیسے ایک انسان سے جس کے پاس میرے مقابلے میں یا علم زیادہ یا مال زیادہ یا کچھ اسٹیٹس زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو جس کو سوشل انگزائٹی ہے وہ اس کلمے کو یاد رکھے اور اپنی بک کے سائڈ پر لکھ لیں کہ یہ اس مرض کی دوا ہے. اور اس میں بھی آپ دیکھیں دراصل ہم توحید کا اقرار کر رہے ہوتے ہیں. عوف بن مالک تھے, ان کے بیٹے سالم کو مشرکوں نے قید کر لیا تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, کہنے لگے اللہ کے رسول میرے بیٹوں کو دشمنوں نے قید کر لیا ہے اور گھر میں فاقہ کشی بھی ہے. تو اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد ہوتا ہے 2 ہاتھوں کے برابر. اتنا تو پتا نا, جب پانی کہیں سے نہر شہر سے پینا ہوتا ہے تو ہم دونوں ہاتھوں کو اکٹھا کر کے اس میں پانی ڈال لیتے ہیں, یہ کوئی بھی چیز, اتنا جو کوانٹٹی ہے مد کہلاتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے فرمایا آل محمد کے پاس بھی کل شام تک ایک مد غلہ تھا. تقوی اختیار کرو, صبر سے کام لو, اور لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھو. آپ نے ان کو اس مشکل سے نکلنے کا حل بتا دیا. ایک اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے انہیں اور ان کے بیٹے کی ماں کو کثرت سے اس ذکر کا حکم دیا. اس پر انہوں نے عمل کیا. عوف بن مالک اپنے گھر میں تھے, ان کا بیٹا واپس آ گیا اور دشمن کو پتہ بھی نہ چلا. ساتھ وہ دشمن کے اونٹ بھی ہانک کے لے آئے. ان دونوں کی مالی حالت بہت پتلی تھی, تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بیٹے کے بارے میں خبر بتائی اور یہ بھی بتایا کہ وہ 7 دشمن کے اونٹ بھی لے آیا. یہ کس کی برکت سے تھا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا تمہیں اختیار ہے ان کا جو مرضی کرو, یعنی جیسے تم اپنے اونٹوں کے ساتھ کرتے ان کے ساتھ بھی کرو. اس پر یہ آیتیں نازل ہوئی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا. تو اصل یہاں قوت جو ہے نا وہ عقیدہ توحید کی ہے, ٹوٹل انحصار اللہ تعالیٰ پر اور اس کی بندگی اور اس کی اطاعت اور اس کا تقوی. کیونکہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے سے, معاملات کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے سے بڑی بڑی مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں. تو بنیادی طور پر ہمیں دین یہ سکھاتا ہے کہ مخلوق سے توقعات کم رکھو اور کس سے توقع زیادہ رکھو؟ اللہ سے. اللہ پہ توکل زیادہ کرو, اللہ سے لگاؤ زیادہ رکھو, اللہ کی عبادت دل لگا کے کرو. اس سے تمہیں مشکلات کا مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا. فضیل رحمہ اللہ کہتے ہیں اگر تم مخلوق سے مکمل طور پر کنارہ کشی اختیار کر لو اور مخلوق سے کچھ بھی نہ مانگو تو تمہارا مولا تمہاری ساری مرادیں پوری کرے گا. بندوں سے کچھ بھی نہ مانگو, بس اللہ سے مانگتے جاؤ, اللہ ساری مرادیں پوری کرے گا. ہاں, اب یہاں آپ کہیں گے ہم نے تقویٰ بھی کر لیا, ہم نے وظیفہ بھی کر لیا, سب پر کام کوئی نہیں ہوا. اس کا کیا جواب؟ کل میں نے بتایا تھا اس کا جواب. اپنا محاسبہ کرو. اگر دعا کے باوجود پریشانی دور نہیں ہو رہی, اپنا محاسبہ کرو. کیا محاسبہ کرنا ہے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہ غلطی میرے میں ہی ہے, میرا ہی کوئی گناہ رکاوٹ بنا ہوا ہے اس کام میں, آپ مجھے معاف کر دیں اور میرے لیے آسانی فرما دیں. حدیث میں آتا ہے, ابن ابی اوفا سے روایت ہے, وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا بے شک میں قرآن سے کچھ بھی یاد رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا, مجھے قرآن یاد ہی نہیں ہوتا.
دیکھیں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ مسئلہ کئی لوگوں کا ہو سکتا ہے. مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیجئے جو مجھے قرآن کی جگہ کفایت کر سکے, کوئی حل بتائیے میں کروں کیا. آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. یعنی اگر کسی کو قرآن یاد نہیں ہوتا اور جن لوگوں کو سبق یاد نہیں ہوتا نا, وہ بھی یہ ٹرائی کر کے دیکھیں, ہو سکتا ہے ان کے لیے آسانی ہو جائے. ٹھیک ہے. مسند احمد کی روایت میں آتا ہے, ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے کسی خزانے کا نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ اس پر اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے بندے نے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو سپرد کر دیا. انسان کہتا اللہ میرے پاس کچھ نہیں, انی کنت من الظالمین, وہاں کا میں گناہگار ہوں, یہاں کا میرے پاس کچھ نہیں, میں اپنے اوپر نہیں توکل کر رہا, میں اللہ آپ پہ کر رہا ہوں, میں نہیں کر سکتا آپ کر سکتے ہیں, میرے میں طاقت نہیں آپ میں ہے. سوچا کریں کبھی کبھی وہ کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے پاس نہیں اور اللہ کے پاس ہیں. سوچنا شروع کریں گے نا آپ حیران ہو جائیں گے, سب کچھ تو اسی کے پاس ہے, میں کیا بنا پھرتا ہوں. اگر ہمیں کسی نعمت کی وجہ سے کوئی فائدہ حاصل ہو رہا ہے جو اللہ نے ہمیں نعمت دی, تو وہ بھی کس نے دی؟ وہ بھی تو اسی کی بنائی ہوئی دی ہوئی اور ہمارے حصے میں اس نے دے دی. پھر اسی طرح ابو موسیٰ کہتے ہیں, صحیح بخاری کی روایت ہے, ہم ایک سفر پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے تو آپ نے فرمایا اے عبداللہ بن قیس تم لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یا آپ نے فرمایا کیا میں تمہاری جنت کے خزانے کی طرف رہنمائی نہ کروں؟ بتاؤ جنت کا خزانہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے, قیس بن سعد بن عبادہ کہتے ہیں ایک مرتبہ ان کے والد نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھے بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سے گزرے تو اس وقت میں نماز پڑھ چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے پاؤں کے ساتھ ٹھوکر ماری اور فرمایا کیا میں تمہیں جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازے کا نہ بتاؤں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. ایک اور روایت میں ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے جنت کے پودے لگاؤ, بے شک اس کا پانی میٹھا اور اس کی مٹی پاک ہے, بس اس کے پودوں کو کثرت سے لگاؤ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پودے کیا ہیں؟ فرمایا ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ابو ذر کہتے ہیں مجھے میرے خلیل نے 7 چیزوں کی وصیت کی صلی اللہ علیہ وسلم. نمبر 1, میں مساکین سے محبت کروں اور ان سے قریب رہوں. کتنی پیاری بات ہے یہ. ہم عام طور پر کس سے محبت کرتے؟ جن کے پاس بہت دولت ہو, جن کے پاس بڑے اختیارات ہو, ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں اور ان مسکینوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو خود ہماری طرف آتے ہیں. دوسری بات, اپنے سے نیچے والے کو دیکھوں, اوپر والے کو نہ دیکھوں, سارے غم ہی نکل جائیں گے. غم اس وقت لگتا ہے جب انسان کہتا ہے میں پیچھے رہ گیا اور باقی سب لوگ آگے نکل گئے. نمبر 3, میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. میں صلہ رحمی کروں اگرچہ کوئی مجھ سے رشتہ توڑے. نمبر 4, اور یہ کہ میں لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کروں. نمبر 5, اور حق بات کہوں خواہ وہ تلخ ہی ہو. اچھا اس کے مطلب نہیں کہ بد اخلاقی کے ساتھ کہوں, یعنی بعض اوقات کچھ چیزیں کہنی پڑتی ہیں کسی کو جو اس کے لیے نگلنی بہت مشکل ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا, باتوں کی بھی ایک کڑواہٹ ہوتی ہے, یہ وزن ہوتا ہے جو بھی کہیں, لیکن وہ اس کو کہنی پڑتی ہے. مثلاً آپ کا بچہ پڑھ نہیں رہا اور اگر آپ اسے کہیں کہ دیکھو میں تمہیں کھانا نہیں دوں گی جب تک تم اپنا یہ کام ختم نہیں کرو گے, ماں اسے دھمکیاں دیتی ہے. اب ہے تو یہ تکلیف دہ بات نا, اور ماں کو کہنی بھی مشکل ہے, لیکن وہ کہتی ہے. کیوں کہتی ہے؟ تو بتواسو بالحق وتواسو بالصبر جو ہوتا ہے نا, بعض اوقات دوسرے پہ بھاری ہوتا ہے. اب مثلاً اگر ایک لڑکی کا لباس ٹھیک نہیں, یہ چلو عام لباس کو چھوڑیں, نماز کے وقت کئی دفعہ ہوتا ہے نا, آپ جمعہ پڑھنے جاتے ہیں, تراویح پڑھنے جاتے ہیں, جو آپ کے ساتھ خاتون کھڑی اس کے ٹکنے ننگے ہیں. اب اگر آپ اس کو کہیں گے ذرا سے ٹکنے ڈھانک لیں تو کیا ہوگا؟ اس کو یہ بات میٹھی لگے گی کڑوی لگے. لیکن اب آپ کے دل میں آ رہا ہے کہ اتنی محنت سے رات کو جاگ کے قیام ہو رہا ہے اور اس کی نماز خراب ہو رہی ہے, کیا کروں تو کیا نہ کروں. کچھ دیر تو آپ اپنے اندر ہی تل ملاتے رہتے ہیں, پھر آپ کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں پلیز یہ ذرا ایسے کر لیں, پھر بھی بری لگ جاتی, لیکن کرنی پڑتی ہے نا اس کی خاطر. یہ نہیں کہ اپنے دل کی بڑاس نکالنے کے لیے, یہ غلط طریقہ ہے. صحیح طریقہ کیا ہے کہ کسی کے فائدے کے لیے. ایک ہوتا ہے کسی نے آپ کو کچھ کہا, آپ کو اچھا نہیں لگا مثلاً, اب آپ اس کو اس سے بڑھ کے کچھ کہیں گے تب آپ کی تسلی ہوگی, تو یہ آپ نے ایک ذاتی انتقام لیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے؟ آپ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی انتقام نہیں لیتے, لیکن اللہ کی حد کوئی ٹوٹتی تھی تو کیا کرتے؟ اس پہ آپ بدلہ لیتے تھے. وہ اپنی ذات کے لیے نہیں ہوتا تھا. ہم اس سے بالکل الٹ کرتے ہیں, دین کی حدیں ٹوٹتی رہے اور کان میں جو نہیں ڈینگتی, کچھ نہیں ہوتا. ہمیں کوئی کچھ کہہ دے پھر یاد رکھے ساری زندگی
تو جب بھی آئندہ آپ کوئی حق بات کہنے لگے تو ضرور رک کے سوچیں اپنی ذات کے لیے کہہ رہی ہوں یا دین کی وجہ سے کہہ رہی ہوں. اور حق بات کو خواہ و تلخی ہو اور میں اللہ کے بارے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہ کروں. لوگ مجھ پہ جو مرضی باتیں کریں پرواہ نہ کروں. نمبر 7 اور یہ کہ میں لوگوں سے کچھ نہ مانگوں، لوگوں سے کچھ نہ مانگوں. تو یہ تھا لا حول ولا قوت الا باللہ. اچھا کچھ مواقع بھی ہوتے ہیں جہاں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا جاتا ہے، جیسے رات کو پہلو بدلتے وقت جو دعا پڑھتے ہیں اس میں بھی آتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر الحمد للہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ دعا قبول ہوتی ہے. اگر آپ کی رات کو آنکھ کھلے نا، سائڈ بدلے، آنکھ کھلی، یہ کلمہ پڑھے اور اس کے بعد اللہم اغفر لی کہیں یا کوئی بھی دعا پڑھے، انشاءاللہ وہ قبول ہوتی ہے. اذان کا جواب دیتے ہوئے بھی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتے ہیں نا؟ جی ہاں، اس وقت پڑھتے ہیں جب مؤذن کیا کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. نماز کے بعد بھی یہ کلمہ پڑھا جاتا ہے. جی ہاں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. بتائیے آپ کے کورس میں نماز کی دعائیں کتاب ہے؟ اگر وہ آپ کے کورس میں نہیں بھی نا، آپ میں سے ہر ایک کے گھر میں ہونی چاہیے وہ کتاب. اٹس اے مسٹ. آج کتابوں کی بات پھر ہوگی. اس میں نا جتنی بھی ممکن ہو سکا ہم نے دعائیں اکٹھی کر دی ہیں جو نماز میں پڑھی جا سکتی ہیں اور نماز کے بعد کے اذکار بھی. اور پھر کیا کیا ان کا لفظی ترجمہ بھی لکھ دیا تاکہ آپ ترجمہ یاد کر سکیں اور پھر آپ اپنے گھر والوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں، اوروں کو بھی سکھا سکتے ہیں. تو بہت اچھی کتاب ہے. جو لوگ ناظرہ قرآن پڑھاتے ہیں نا وہ ساتھ یہ بھی تھوڑی سی لگا لیں، ایک ایک لائن، ایک ایک دو لفظ بھی دیں تو بچے ترجمے سے نمازیں سیکھ جائیں گے. ساری زندگی وہ نمازیں پڑھیں گے، آپ کو ثواب ملتا رہے گا. ٹھیک ہے، تو یہ دعا بھی انہی دعا میں سے ہے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد ان الفاظ کو بلند آواز سے کہا کرتے تھے. کن الفاظ کو؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا حول ولا قوت الا باللہ لا الہ الا اللہ ولا نعبد الا ایاہ لہ النعمت ولہ الفضل ولہ الثناء الحسن لا الہ الا اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. کتنے لوگوں کو آتی ہے دعا؟ الحمدللہ کافی لوگوں کو آتی ہے، لیکن 50-50 ہے. آدھے جن کو نہیں آتی وہ بھی یاد کر لیں. ٹھیک ہے، تو یہ لاہور کے مقامات بھی ہیں جن میں آپ انکانشیسلی بس روا روی میں پڑھ جاتے ہیں، مگر فائدہ ہے اس کے پڑھنے کا. اللہ ہمیں توفیق دے. استاذہ جی، جیسے آپ نے بھی فرمایا کہ بعض اوقات انسان کی زندگی میں تبدیلی جو ہوتی ہے بڑی مشکل سے انسان اس کو ایکسپٹ کرتا ہے. استاذہ مجھے یاد ہے جب APS کا انسیڈنٹ ہوا تھا اس وقت پورا پشاور بلیڈ کر رہا تھا اور ہر گھر میں جنازے تھے استاذہ، کئی جنازے، اور ہم دیوانوں کی طرح پورے پشاور میں بھاگ رہے تھے. کبھی ہاسپٹلز میں ہمیں اطلاع ملتی، بچوں کے پاس جاتے، کبھی گھروں میں ہم جاتے. وہاں پر استاذہ جو چیز دیکھنے میں آئی وہ یہ تھا کہ جو مدرس تھی، مائیں تھیں، بہت ہی میزریبل کنڈیشن میں تھی اور ظاہر ہے ان کے سامنے 2 بیٹے، 3 بیٹے سامنے ان کے جنازے پڑے ہیں. تو اب جب ہم ان کو صبر کے لیکچرز بھی دیتے تھے، ساتھ ان کو تلقین کرتے تھے پیار سے، محبت سے، تو وہ کہتی تھی کہ صبر ہم کیسے کریں، صبر کیسے آئے. تو استاذہ اس وقت ان کو ہم نے یہ کلمہ بتایا لا حول ولا قوت الا باللہ، اس کی تسبیح کریں. تو میں نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ استاذہ جی آپ یقین کریں آج تک بھی کئی لبرز ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہیں اور وہ کہتی ہے کہ جب یہ کلمے کی ہم نے تسبیح پہ پڑھا، ہم نے کثرت کی، تو واقعی اللہ نے ہمارے دل کی کیفیت کو بدل دیا. اس وقت استاذہ احساس ہوا کہ واقعی عرش کے جنت کا خزانہ ہے. بالکل. تو تھوڑا سا اس کو یوں سمجھے، لا حول یعنی تبدیلی کی کوئی قوت نہیں میرے اندر اور نیکی کرنے کی کوئی قوت، یعنی گناہ سے بچنے کی قوت نہیں. لا حول کا مطلب ہے بدل جانا، نہیں میرے حال نہیں بدل سکتا جب تک اللہ کی مدد نہ، اور قوت کچھ کرنے کی قوت، طاقت نہیں ہو سکتی جب تک اللہ نہ چاہے. یہ اس کا خلاصہ بیسیکلی. ڈاکٹر فرحت ہاشمی صاحبہ کے مستند بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل قرآنک پلس کو سبسکرائب کریں. یہاں قرآن و حدیث کی روشنی میں حقیقی رہنمائی اور روحانی ترقی کے خزانے ملیں گے. ابھی جڑیں اور دین کو گہرائی سے سمجھیں.